بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی فضل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا۔ وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الحالقين شفيعا، وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ العظیم، صدق صادق المصدوق، علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ متقی و پارسا کو قصر جنت دے دیا۔ حضرت بابا سرور شاہ تاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو سرکار شہنشاہ ہفتے اقلیم حضور تاج الملت والدین حضرت سیدنا محمد بابا تاج الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید اور خلیفہ خاص ہے، انتہائی والہانہ انداز میں منقبت کے اشعار میں عرض کرتے ہیں کہ متقی و پارسا کو قصر جنت دے دیا۔ قصر کہتے ہیں محل کو، قصر جنت یعنی جنت کا محل۔ متقی و پارسا کو قصر جنت دے دیا، مست سرور کو دیا مولا نے روزہ تیرا۔ متقی و پارسا کو قصر جنت دے دیا، مست سرور کو دیا اللہ نے روزہ تیرا۔ ہم اور آپ کل اور آج جس کے ذکر خیر کے لیے جمع ہوئے ہیں، جسے دنیا شہنشاہ ہفتے اقلیم تاج الملت والدین حضرت سیدنا محمد بابا تاج الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے، جو ہمارے اس صدی میں، اس زمانے میں
ولایت کے بہت اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ مقام تاج الاولیاء کیا تھا، ولایت کے وہ کس معیار پر تھے، یہ بتانا ہم جیسے ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے۔ یوں بھی جو ولایت ہوتی ہے یہ ولایت بہت اعلیٰ مقام ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کے تعلق سے اگر میں گفتگو کروں تو بہت وقت لگ جائیں گا، صرف چند باتیں میں ولایت کی احادیث کی روشنی میں بیان کروں گا تاکہ آپ جانیں کہ یہ ولایت اور ولایت کا یہ مقام یہ صرف بریلویوں کی ایجاد نہیں ہے، بریلویوں کا کہنا نہیں ہے، بلکہ یہ حدیثوں میں موجود ہے اور حدیث کی مستند کتابوں میں۔ ایک زمانہ تھا کہ گرجتی ہوئی تقریریں آپ نے مجھ سے سنی، مگر اب تھوڑا انداز میں ٹھہراؤ، سکون اور ایک ایک بات کو حوالے کے ساتھ پیش کرنا یہ اس لیے بھی ضروری ہو گیا ہے کہ اس زمانے میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اہل سنت والجماعت کے لوگ صرف قصے کہانیاں سناتے ہیں، حدیث اور قرآن سے ان کا کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ تو میں احساس دلا دیتا ہوں کہ قرآن و حدیث کے جتنے لکھنے والے وہ سب اہل سنت والجماعت ہی ہے۔ چنانچہ ہمارا ہر عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، کوئی عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو امام احمد رضا فاضل بریلوی کی رسائی جن کتابوں تک تھی وہ رسائی آپ کی نہ ہو سکی ان کتابوں تک، اس میں آپ کا قصور ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ذخائر حدیث سے وہ موتیوں کو چنا، اس لیے وہ اعلیٰ حضرت ہو گئے، آپ کی حضرت نہ چن سکے اس لیے ادنا حضرت رہ گئے۔ تو یہی فرق ہے۔ تو میں ان کا ایک غلام آپ کو یہاں چند حدیث کی روشنی میں چند باتیں میں یہاں عرض کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ولایت ظل نبوت ہوتا ہے۔ ظل کہتے ہیں سائے کو۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتح الغیب جو سرکار غوث اعظم کی تصنیف ہے، اس کی شرح جو فارسی میں انہوں نے کی، اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ ولایت ظل نبوت ہوتا ہے، نبوت کا سایہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک جسم ہوتا ہے اور جسم کا پھر سایہ، سایہ تبھی ہوتا ہے کہ جب وہ چیز وجود میں ہو، موجود ہو۔ تو نبوت جو ہے یہ اصل ہے اور ولایت جو ہے اس نبوت کا سایہ ہے۔ تو اب نبی سے جو کچھ صادر ہوتا ہے وہ معجزہ ہوتا ہے، اور وہی چیز جب ولی سے صادر ہو جاتی ہے تو اسے ہم کرامت کا نام دیتے ہیں۔ چنانچہ شرح فتح الغیب کے صفحہ نمبر 35 پر شاہ عبدالحق نے بات لکھی جس کو میں نے اردو زبان میں آپ کے سامنے آسانی سے بیان کر دیا۔ آئیے حدیث کی ہم کتاب دیکھیں کہ حدیث کی کتابوں میں جو بیان کیا گیا ہے کہ ولایت کیا ہے اور ولی کی پہچان کیا ہے، کیسے آپ پہچانیں کہ اللہ کا یہ ولی ہے۔ تو کل تو ایک پہچان بتائی تھی کہ جبریل عام کرتے ہیں، اس کا چرچا کرتے ہیں، اور دوسری پہچان جو ہمارے لیے بیان کی گئی، نسائی ایک ہی الگ ہوتی ہے، سنن نسائی، اور یہ امام نسائی کی ایک دوسری کتاب ہے سنن کبریٰ، اس کا صفحہ نمبر 362 جلد 2 ہے۔ سورہ یونس کی تفسیر میں امام نسائی نے ایک حدیث پاک نقل کی۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس یعنی حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ روایت کرتے قالا کہتے ہیں سئیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اولیاء اللہ، اللہ کے نبی سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے ولی کون ہے؟ اللہ کے ولی کسے کہا جاتا ہے؟ کون ہے اللہ کے ولی؟ ان اولیاء اللہ، کون ہے اللہ کے ولی؟ فقال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کا ولی وہ ہے کہ جسے دیکھ کر تجھے خدا یاد آ جائے، جسے دیکھ کر تجھے اللہ کا ذکر یاد آ جائے، اللہ کی یاد تیرے دل میں تازہ ہو جائے، یہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ اب دیکھیے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ علماء اکرام ہمارے جو بیان کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں ہمیں کہ ہم مزارات پر جائیں۔ اب بتائیے آپ جب مزارات اولیاء پر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ذکر کرتے ہیں نا، کوئی سورہ یاسین لے کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے، کوئی 4 قل پڑھتا ہے۔ تو جو کچھ ہوتا ہے یہ ذکر اللہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ ذکر اللہ مزار اولیاء پر ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، کہ وہاں جیسے ہی آدمی پہنچتا ہے سارے دنیا اور مافیا کو فراموش کر دیتا ہے اور وہاں اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے، اسے اللہ یاد آنے لگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے اولیاء وہ ہیں، ان کی نشانی، ان کی پہچان یہ ہے کہ جب تم ان کو دیکھو تو اللہ کا تمہیں ذکر یاد آ جائے۔ یہ حدیث حضرت ابن مبارک نے کتاب الزہد میں بھی نقل کی ہے اور دوسرے بھی ائمہ نے اس کو نقل کی ہے۔ امام بخاری نے ادب المفرد جو ان کی کتاب ہے اس میں بھی حدیث کو نقل کیا ہے۔
آئیے اب میں آپ کو حدیث کی روشنی میں یہ بتاؤں کہ ولایت کی قسمیں کتنی ہیں اور ولایت اور ولی کتنے قسم کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس کے لیے ایک دوسری کتاب ہے یہاں پر، یہ امام طبرانی نے اور امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں، اور امام طبرانی نے اپنی معجم کبیر جلد 10 صفحہ نمبر 181 پر ایک حدیث پاک نقل کی ہے، اور وہ حدیث پاک جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ رسول اللہ کے فقیہ صحابیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کا اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے، اور ہر نبی کی امت میں ایک فقیہ ہوتا ہے، اگر میری امت کا کوئی فقیہ ہے تو وہ عبداللہ ابن مسعود ہے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود کی بڑی فضیلت ہے، بڑے جلیل و قدر صحابی ہے، یہ روایت کرتے ہیں۔ چنانچہ امام طبرانی معجم کبیر کے اندر لکھتے ہیں، روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر اس کا 1039 ہے، کہتے ہیں عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود نے روایت کیا، قالا وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا یزال 40 رجولا من امتی قلوبہم علی قلب الابراہیم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 40 میری امت میں وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل حضرت ابراہیم کے قلب کے نیچے ہیں، یدفع اللہ بہم عن اہل الارض، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جانتے ہو ان کی شان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے طفیل تم سے عذابوں کو دور کر دیتا ہے۔ کن کے طفیل؟ ان 40 امت کے اولیاء کے۔ یقال لہم الابدال، اور جان لو کہ انہیں جو کہا جاتا ہے وہ ابدال ہے، انہیں ابدال کہا جاتا ہے۔ یہ 40 ابدال ہے، اور یہ ہر زمانے میں ہوتے۔ ابھی میں دوسری حدیث کے تعلق سے سند کے ساتھ پیش کروں گا کہ ابدال وہ ہوتے ہیں ہر زمانے میں 40 اولیاء اکرام کہ جن کے صدقے میں امت سے عذاب کو ٹال دیا جاتا ہے۔ اور یہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ طبرانی میں، معجم کبیر امام طبرانی نے اس کو نقل کیا، اور یہی حدیث امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اس وقت میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، یہ مشکات شریف ہے، حدیث کی بڑی جلیل و قدر کتاب، جلد 2 میں اس کی مشکات کی، اور مشکات کا صفحہ نمبر 288، اور اس کی حدیث نمبر ہے 6015، 6015ویں حدیث ہے۔ اور کتاب الفتن کے باب، کتاب الفتن کے اندر حضرت صاحب مشکات نے اس حدیث کو لایا، اور اس کا باب ہے ذکر الیمانی والشامی و ذکر اویس القرنی، شام کا ذکر اور حضرت اویس کرنی کا ذکر۔ حضرت اویس کی فضیلت پہ بہت ساری حدیثیں انہوں نے بیان کی، میں جو حدیث بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے 6015ویں حدیث، جس کے راوی حضرت شری بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہے جلیل و قدر۔ چنانچہ بیان کرتے ہیں عن شری بن عبید، شری بن عبید نے کہا، قالا کہتے ہیں ذکیر اہل الشام عند علی علی رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں حضرت علی کے سامنے ملک شام کا ذکر کیا گیا، اور ملک شام میں اس وقت امیر معاویہ کی حکومت تھی، حضرت علی سے ان کے اختلافات چل رہے تھے۔ چنانچہ کسی ذکر کرنے والے نے، حضرت شری کہتے ہیں کہ ملک شام کا ذکر کیا علی کی موجودگی میں، علی کے سامنے۔ وقیلا الانہم یا امر المومنین، کہنے والے نے کہا کہ امیر المومنین، اے مولا کائنات، آپ ملک شام پر لعنت بھیجیے، ان کے بارے میں بد دعا کیجیے شام کے لوگوں کے لیے۔ قالا، حضرت علی نے فرمایا لا، میں وہاں کے لیے بد دعا نہیں کروں گا۔ کیوں؟ انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ میں نے ملک شام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ نبی نے فرمایا یقول الابدال یقون بالشام، کہ وہاں پر ابدال رہا کرتے ہیں۔ ملک شام میں اللہ کے ولیوں کی ایک کیٹیگری جو ابدال ہے، نجبہ ہے، اوتاد ہے، اس کے بھی بارے میں بہت ساری حدیثیں آئی ہے، میں کسی اور موقع پہ پوری تفصیلات بیان کروں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَهُمْ 40 رَجُولًا، اور وہ ملک شام میں ہیں اور ان کی تعداد 40 ہے۔ کلما مات رجل ابدال اللہ مکانہ، ان میں سے کسی ایک کا بھی اگر انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا ولی بنا دیتا ہے، دوسرے ابدال کو منتخب فرما دیتا ہے۔ رجل یسقا بہم الغیث، اور جانتے ہو ان کا مقام کیا ہے، انہی کے صدقے میں تم پر بارش برسائی جاتی ہے۔ وَيَنْتَصُرُوا بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ، اور انہی کے وجہ سے تم دشمنوں پہ فتح پاتے ہو۔ وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمُ الْعَذَابِ،
اور اہل شام کے ابدالوں کے سبب سے تم سے عذاب کو ٹال دیا جاتا ہے۔ یہ مشکات کی حدیث ہے، اور صاحب مشکات نے یہ حدیث جو نقل کی ہے مسند احمد سے انہوں نے روایت نقل کی، اور مسند احمد ہے اس میں یہ حدیث جلد 1 صفحہ نمبر 122 پر یہ صاحب مشکات نے جو حدیث نقل کی یہ مسند احمد میں آپ کو مل جائیں گی۔ اسی طرح یہ حدیث طبرانی نے معجم کبیر جلد 1 صفحہ 63 پر بھی حدیث کو نقل کیا ہے۔ چنانچہ یہ حدیث کی کتاب بتاتی ہے کہ 40 ابدال ہوتے ہیں، اور ان ابدالوں کے صدقے میں رزق دیا جاتا ہے، بارش برسائی جاتی ہے، اور انہی کے صدقے میں عذاب ٹال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آئیے ابدالوں کے تعلق سے اور چند حدیثیں میں عرض کر دوں۔ حلیت الاولیاء کی جلد 3 صفحہ 225 اور اس کی حدیث نمبر ہے 308۔ چنانچہ یہ حدیث پاک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت امام ابو نعیم ان سے روایت نقل کرتے ہیں کہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلقا خلقہم لحوائج الناس، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں جن کو اللہ نے خاص کام کے لیے پیدا ہے، خلقن خلقہم، اللہ نے کسی خاص مقصد کے تحت پیدا کیا، اور وہ کس مقصد سے پیدا کیا گیا ان کو؟ للحوائج الناس، لوگوں کی ضرورتیں وہ تاکہ پوری کریں، لوگ ان کے پاس اپنی حاجتیں لے کر جاتے ہیں۔ تفرع الناس علیہم فی الحوائج، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب لوگ ان کے پاس اپنی حوائج یعنی اپنی ضرورتیں، اپنی تکلیفیں، اپنی پریشانیاں لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سبب سے، ان کی دعاؤں سے پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اولئک الآمنون من عذاب اللہ، اور وہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے سبب سے تم سے عذاب دور کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اولیاء کرام کی جماعت کیا ہے؟ یہ وہ جماعت ہے کہ جن کے سبب سے، جن کے وجود سے عذاب دور کیے جاتے ہیں، وہ مصیبتوں کو ٹالتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، امام ابو نعیم یہ اپنے وقت کے جلیل و قدر محدث ہے، حلیت الاولیاء کی حدیث کی مشہور کتاب، اس میں حضرت امام ابو نعیم کہہ رہے ہیں، حدیث نبی نقل کر رہے ہیں کہ اولیاء کی وہ جماعت وہ ہے کہ جو مصیبتوں کو ٹالتی ہے، مصیبتیں دور کرتی ہے، اور لوگ ان کے پاس حاجتیں بیان کرنے جاتے ہیں۔ اور ایک جماعت کہے کہ ولیوں کے پاس حاجت لے جانا یہی شرک ہے۔ تو اب بتائیے رسول اللہ کی حدیث کو مانیں گے ان کی بات کو مانیں ہم؟ یہ حدیث امام طبرانی نے بھی معجم کبیر کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ اب آئیے ان اولیاء سے قرب اور ان کے قریب ہونے سے فائدہ کیا ملتا ہے۔ چنانچہ یہ کتاب اس وقت میرے ہاتھ میں بھی آئی ہے، جو ہے یہ کس کی کتاب ہے؟ حضرت امام عبداللہ یافعی یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کی پیدائش 668 ہجری وصال 768 ہجری میں ہوا۔ اس کا اردو میں بھی ترجمہ آیا ہے، یہ میرے پاس اردو نسخہ، عربی نسخہ تو نہیں البتہ، کرامت اولیاء کے نام سے۔ اور یہ بتا دوں کہ یہ کتاب دیوبند سے چھپی ہے، ہمارے یہاں سے نہیں چھپی ہے۔ کہاں سے چھپی ہے؟ دیوبند۔ اس کا عربی نسخہ تلاش کے باوجود بھی مجھے اب تک نہیں مل پایا ہے، اللہ کرے کہ وہ بھی مل جائے، لیکن بہرحال ہمارے لیے دلیل کے طور پر اتنا ہی کافی ہے کہ دیوبند سے چھپی ہے۔ اور اس کے ترجمے کرنے والے بھی مولانا امداد اللہ صاحب، استاد جامع اشرفیہ لاہور، یہ مولانا تھانوی سے سلسلے سے ہیں، اور جامع اشرفیہ جو دیوبند کا لاہور میں بہت بڑا ادارہ ہے وہاں کے پڑھانے والے، انہوں نے ترجمہ کیا۔ امام یافی کی کتاب ہے جس کا ترجمہ کرتے ہیں امام یافی، اس کتاب کے صفحہ 39 پر بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن بصری سے مروی ہے۔ حضرت امام حسن بصری جو حضرت علی کے شاگرد ہیں، حضرت علی سے علم حاصل کیا انہوں نے، کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقراء سے جان پہچان زیادہ رکھا کرو۔ فقراء اولیاء کی جماعت، فقیر جن کو ہم کہتے ہیں فقیر ہے، یہ اللہ والے ہیں، یعنی اللہ والوں سے، فقیروں سے جان پہچان زیادہ رکھا کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ ان کی جان پہچان سے کیا فائدہ ہے؟ ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا ان سے کہا جائے گا جس نے تمہیں ایک روٹی کا بھی ٹکڑا کھلایا ہے یا ایک گھٹ پانی بھی پلایا اسے تلاش کرو اور اس کو جنت میں لے کے چلے جاؤ۔ انداز لگا رہے ہیں آپ، یہ اولیاء ہے، ان کو ایک روٹی کا ٹکڑا آپ نے کھلا دیا، ان فقراء، ان مجذوبین کو، یہ مجذوبوں کی جماعت ہے، یہ فقراء جن کو کہا گیا، ایک روٹی کا بھی آپ نے ٹکڑا کھلا دیا نیکی اور اجر کی نیت سے، تو ان کا مقام کیا ہوگا؟ کل آپ نے ایک حدیث سنی تھی،
مشکات کے حوالے سے اور مسند احمد کے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ وہ جماعت ہے یہ قسم کھا لے کسی بات پہ تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرے. یہ وہ مقام رکھتے ہیں اولیاء اکرام. تو ان کو اگر آپ نے ایک روٹی کا ٹکڑا محبت میں کھلا دیا, ان کو حاجت نہیں ہے آپ کی روٹی کے ٹکڑے کی, آپ کو حاجت ہے کہ ان پر احسان کر کے ان کی جنت حاصل کر لیں, اس کی ضرورت آپ کو ہے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ان کی پہچان, ان سے صحبت, ان کی قرب میں رہنا, یہ کیا سبب ہوگا کہ ان کی خدمت کرو گے. ایک گھوٹ بھی اگر تم نے پانی پلا دیا تو قیامت میں ان سے کہا جائے گا جس نے تجھے ایک گھوٹ بھی پانی پلایا جا اس کا ہاتھ پکڑ اور اس کو جنت میں داخل کر دے. اب آئیے ایک حدیث میں بہت پیاری سنا دیتا ہوں, یہ بھی امام ابو نعیم کی حدیث میں ہے اور اس کو حضرت امام دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی حدیث کی کتاب دہلوی میں مسند الفردوس جلد 1 صفحہ 81 پہ اس کو روایت کیا. یہ ابو نعیم کی تخریج ہے اس لیے میں تخریج سے بھی بیان کر دے رہا ہوں. فی الحال یہ الفاظ امام دہلوی کے ہے, جلد 1 صفحہ 81 پر حدیث پاک نقل کرتے ہیں. حدیث نمبر 2051 ہے 51. اس میں کہتے ہیں ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اکثر من المعارف من الاولیاء. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ لوگوں اولیاء اللہ سے اپنی جان پہچان رکھو, ان سے قریب رہا کرو, اللہ کے ولیوں سے قرب میں رہا کرو, ان کے پاس جایا کرو, ان کی صحبت اختیار کرو. اکثر من المعارف من الاولیاء, اللہ کے ولیوں سے قریب ہو جایا کرو. کیوں؟ فَإِنَّ لِكُلِّ وَلِيٍّ شَفَاعَةٌ عِندَ الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ, جس ولی سے تم قرب حاصل کرو گے وہ اللہ کا ولی بروز قیامت تمہاری شفاعت کرے گا, تمہیں بخشوا دے گا. اب یقیناً ہم سرکار تاج الاولیاء سے قریب ہے, اور جب ہم سرکار تاج الاولیاء سے قریب ہے ہم امید رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس امید کو پوری کریں گا کہ سرکار تاج الاولیاء ہماری شفاعت بھی فرمائیں گے. کل ایک صاحب نے, یہ آخری ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں, اور ایک دو چٹھی ابھی ایک صاحب نے اور لائی ہے, وقت ملا تو میں بیان کروں گا. 2-4 باتیں انہوں نے لکھی ہے, یہ بھی بیان کیجئے وہ بھی بیان کیجئے. 2 دن میں اب کیا کیا بیان کیا جائے, کوشش کروں گا کہ خواہشات جو لوگوں نے بیان کی ہے اس کو میں تکمیل تک پہنچا سکوں. کل ایک صاحب نے مجھے اعتراض کیا فون پر, آج دوپہر کے قریب آیا کہ کل ہم آپ کی مجلس میں موجود تھے اور کل آپ نے ایک جو واقعہ سنایا بڑا عجیب و غریب لگا, اور یقین مانیے کہ اس کے جواب میں ایک بات میرے ذہن میں تھی لیکن حوالہ ڈھونڈنے کے لیے مجھے بہت وقت لگ گیا, اس لیے کہ بہت ساری چیزیں پڑھی ہوتی ہے, کس کتاب میں ہوتی ہے, تیاری نہیں ہوتی ہے ذہن میں. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ جب میں ڈھونڈنے لگا تو اتنی ساری تخاریج ملی, اتنی کہ مل گئی کہ وہ مستند کتابوں سے بات مل گئی, اور اس سے آپ مقام ولی کو بھی سمجھ لے کیونکہ ابھی عنوان وہی ہے. انہوں نے کہا کہ کل ایک واقعہ جو آپ نے بیان کیا کہ ایک عورت آئی جس پہ جن سوار تھا, تو تاج الاولیاء نے اس کے منہ پہ تھوک دیا تو اس کا جن چلا گیا. تو جن چلا گیا وہ ایک الگ بات ہے, منہ پہ تھوک دیا, یار یہ اللہ کے ولیوں کا کام کیسا ہے کہ تھوک دیتے ہیں منہ پہ. تو اگر وہ چاہتے تو جیسے پہلے والے کو چائے پلا کے جن بھگا دیا, اس کا بھی چائے پلا کے بھگا دیتے. تھوکنے کا کیا ضرورت تھی؟ تو تھوکنا یہ تو مطلب کسی کے چہرے پہ تھوک دینا یہ تو توہین ہے. تو بات ان کی میں نے بڑے غور سے سنا, میں نے کہا ہاں یار یہ بات تو ہے, لیکن تاج الاولیاء نے ایسا کیا تو کچھ حکمت ہوں گی. بہرحال میں نے کہا اس کا جواب میں جلسے میں دوں گا تاکہ یہ بات ریکارڈ بھی ہو جائے اور اس میں فضیلت بھی آ جائے. اب وہ بات تھی تو پڑھی تھی کہ بخاری میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کسی زمانے میں, اب اس کو بہت ڈھونڈا تو بڑی مشکل کے بعد وہ مل گئی اللہ کے فضل سے. یہ ہے بخاری شریف, اس کی جلد دوم ہے. اور جیسے کہ میں بار بار اعلان کرتا ہوں کہ ہمارا کوئی عقیدہ کوئی نظریہ قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے. بخاری کی جلد 2 ہے, اب کا کتاب الطب, طب کا بیان. اللہ کے نبی طبیب اعظم بھی تھے, طبیب حکیم کو کہتے ہیں. دنیا میں اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی ڈاکٹر آج تک نہیں ہوا ہے نا. تو ہر محدث نے ایک باب قائم کیا اور اس باب کا نام رکھا کتاب الطب. وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے علاج تجویز فرمائے ہیں, لوگوں کی بیماریوں کے لیے شفا کا ذکر فرمایا ہے. کتاب الطب کی یہ حدیث نمبر 696 حدیث ہے, اور اس کا باب ہے رقیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اللہ کے نبی کا کسی بیماری پر دم کرنا, پھونک مار کے اس کا علاج کرنا, دم کر کے پھونکنا. یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے کہ جو ہمارے علماء بزرگ کسی پہ دم کر دیتے ہیں, پھونک دیتے ہیں پڑھ کے,
یہ نبی کی سنت. اس میں امام بخاری نے بہت ساری حدیثیں لائی ہے، لیکن میں اس باب کی پہلی دوسری تیسری حدیث ہے یہ، اور بخاری کی حدیث کے اعتبار سے 696ویں حدیث ہے، اور یہ حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہے. امام بخاری پوری سند بیان کر کے ان سفیان حدثنی فلاں 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 پوری حدیث کی روایت بیان کر کے یہاں تک کہتے ہیں کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اور میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، کانا یقول للمریض، کہ اللہ کے نبی جب کسی مریض کو دیکھنے جاتے تو یہ جملے فرماتے، کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تو اللہ کے نبی یہ جملے فرماتے. اب نبی کیا جملے فرماتے سنیے. حضرت عائشہ کہتی ہے بسم اللہ تربت اردینا بے رقیقہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بے شک ہماری مٹی میں، ہماری زمین کی مٹی میں، یعنی مدینہ منورہ کی مٹی میں اللہ نے شفا رکھی ہے. کائے میں شفا رکھی ہے؟ مدینے کی مٹی میں. اور اس کے بعد کہتے بعدنا یشفا سقیمنا باذن ربنا، میری امت کے وہ بعض لوگ ہیں کہ جن کے تھوک میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے. اب سمجھ میں آیا؟ اس حدیث پہ تاج الاولیاء عمل کر رہے تھے. اس پہ جن تھا وہ تو مریض تھی نا، تھوک دیا تو اللہ کے نبی فرما رہے، بخاری شریف کی حدیث بتا رہی ہے بعدنا، میری امت کے بعد اولیاء وہ ہے یشفا سقیمون باذن ربنا، کہ وہ اللہ کے حکم سے کسی پر اگر تھوک بھی دے، لعاب بھی اس کو دے دے تو اس کے لعاب میں بھی شفا ہو جایا کرتی. یہ ہے اولیاء کی جماعت. مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ بخاری میں صرف لوگوں کو رفع دین ہی کیوں ملتا ہے، یہ حدیثیں کیوں نہیں ملتی. اب اس حدیث کو اور کن کن لوگوں نے لکھا، میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ کتاب الطب جب مجھے ملا بخاری کا تو میں نے پھر دوسری کتابوں کی کتاب الطب تلاش کرنے شروع کیے. تصویر مت کھینچو بیٹا، تصویر نہیں کھینچنا. چنانچہ اس میں نے دیکھا مسلم شریف کتاب السلام میں یہ حدیث موجود ہے، ابو داؤد نے بھی، امام ابو داؤد نے بھی کتاب الطب میں اس حدیث کو نقل کیا، ابن ماجہ نے بھی کتاب الطب میں اس حدیث کو نقل کیا، اور مسند احمد نے بھی کتاب الطب جلد 6 صفحہ نمبر 93 اور 93 پر اس حدیث کو نقل کیا. اتنے سارے محدثین یہ روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی امت میں بعض اولیاء وہ ہے کہ جو کسی پر تھوک بھی دیں تو ان کے تھوک میں بھی شفا ہے. تو اب یہاں سے آپ مقام تاج الاولیاء اور اولیاء کا مقام کا اندازہ لگائیں کہ جب اللہ کا کوئی ولی تھوک دیتا ہے تو اس کے تھوک میں اتنی شفا ہے تو اس کے پورے کل جسم اور پورے بدن میں کتنی شفا ہوگی. وہ سرافہ شفا ہوا کرتا ہے، اس کا وجود ہی لوگوں کے لیے دکھ اور درد کو دور کرنے والا ماں اور ملجا ہو جایا کرتا ہے. اولیاء کی ایک شان یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی تقدیروں میں بھی تصرف کرتے ہیں. اللہ نے یہ اختیار دیا انہیں کہ پروردگار عالم کی عطا سے اللہ کے اولیاء اکرام لوگوں کی تقدیریں پلٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. چنانچہ حضرت مولانا یوسف شاہ تاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تاج الاولیاء میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک خاتون کا بچہ بڑا بیمار تھا، وہ اپنے بچے کو لے کر سرکار تاج الاولیاء کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے. آنے کے بعد کہتی ہے سرکار یہ بچہ بیمار ہے اور مر رہا ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ یہ بچ نہیں سکتا، آپ اس کو بچا لیجئے حضور، اس کی حاجت میری حاجت پوری کیجئے، یہ میرا ایک لوتا بچہ ہے. سرکار تاج الاولیاء دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا مائی یہ مرتا ہے تو مر جانے دے، یہ جاتا ہے تو جانے دے. وہ کہتی حضور میرا ایک لوتا بیٹا ہے، یہی میرا سہارا ہے، اگر یہی چلا گیا تو پھر کیا ہوگا. عالم یہ ہے کہ بچہ عالم سکرات میں ہے، آنکھیں نہیں کھول پا رہا ہے، بس اب دم گیا کہ تب دم گیا. اس عورت نے پھر التجائیں کی. تاج الاولیاء بار بار یہی فرماتے مائی لے جا اسے، یہ جاتا ہے تو جانے دے. وہ کہتی نہیں حضور آپ کو اسے صحت دینی ہی پڑے گی. حضرت فرماتے ہیں کہ اے مائی لے جا اسے، اللہ تعالیٰ نے جتنی اس کے لیے عمر لکھی تھی اتنا اس کا عرصہ ہو چکا ہے. ابھی میں اس کی ایک دلیل بھی دوں گا اور بہترین دلیل دوں گا، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار تم ولیوں کو خدا بنا دیتے. ہم خدا نہیں بناتے، ہم خدا کا بندہ سمجھتے ہیں، مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اپنے محبوبوں کی بات پوری فرما دیتا ہے، ان کی بات کو ٹھکراتا نہیں ہے. تاج الاولیاء نے پھر یہی فرمایا. اس نے اب یہ کیا کہ اپنے بچے کو لیا اور آپ کے قدموں میں ڈال دیا. کہا حضور اگر اسے مرنا ہی ہے تو پھر آپ ہی کے قدموں میں مرے گا. اب قدموں میں ڈال دیا. اب سرکار تاج الاولیاء جو اب تک اس کو ٹال رہے تھے اب رحمت کے جذبات
آپ میں جو ہے ظاہر ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا لاؤ جی لال کتاب. اب اللہ جانے یہ کون سی کتاب تھی. لاؤ جی لال کتاب. اس طرح ہاتھ بڑھایا جیسے کسی چیز کو پکڑنا چاہتے ہو, مگر دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز ہاتھ میں تو نہیں آ رہی ہے. کوئی چیز کو پکڑا اور فرمایا جاؤ جی اس کی عمر اور 20 سال ہم نے بڑھا دی. چنانچہ حضرت بابا یوسف شاہ فرماتے ہیں کہ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ فوراً ایسے صحت مند ہو گیا جیسے بیماری نہیں تھا, اور پھر 20 سال زندہ رہ کر اس کا انتقال ہوا. تو یہ تقدیروں کو پلٹنا, یہ اولیاء اکرام کو اللہ نے یہ تصرفات, یہ قوتیں دی ہے کہ وہ تقدیروں پہ بھی تصرف کرتے ہیں. اسی طرح سرکار تاج الاولیاء کے پاس ایک شخص آئے, غیر مسلم تھے, اور وہ ریلوے کا ایک ٹی ٹی جو ہے وہ ٹکٹ چیکر تھا, ٹکٹ چیک کرنے والا. چنانچہ ان کو اولاد نہیں تھی, حضرت سے عرض کیا. چنانچہ حضرت کی دعاؤں سے ان کو ایک بیٹا ہوا. بیٹا ہونے کے بعد وہ بڑے خوش ہوئے. ناگپور سے باہر کے کسی علاقے کے رہنے والے تھے. کچھ دن نہیں گزرے تھے کہ بچہ بڑا شدید بیمار ہوا. جو علاج کرتے جاتے ہیں وہ اس کی طبیعت اور خراب ہوتی ہے. ایک وقت یہ آیا کہ اس بچے کا انتقال ہو گیا. اب جب وہ بچے کا انتقال ہو گیا تو آڑوس پڑوس کے لوگ جمع ہو گئے. اب ہندو تھے وہ لوگ, غیر مسلم. تو انہوں نے کہا چلو ارتھی تیار کرو, اور ارتھی تیار کر کے اس کو جلا دیتے ہیں. تو دونوں ماں باپ جو غیر مسلم تھے, مگر دیکھیے اولیاء پر ان کا بھی اعتقاد کتنا مضبوط ہوتا ہے, انہوں نے کہا نہیں ہم اس کو نہیں جلائیں گے, اس لیے کہ یہ بچہ ہمیں تاج الاولیاء سے عطا ہوا تھا. ہم اب تک اس بات پر حیرت زدہ ہے کہ یہ بچہ مر کیسے سکتا ہے. ہم اس وقت تک اس بچے کو نہیں لے جائیں گے, نہ جلائیں گے, نہ دفنائیں گے, جب تک خود تاج الاولیاء آ کے اس بچے کو نہ جلا دے یا دفن نہ کر دے. یہ ان کی ضد ہے. چنانچہ حضرت سرکار تاج الاولیاء تاج آباد شریف میں تشریف فرما ہے. اچانک آپ اٹھتے ہیں, اور اٹھنے کے بعد اپنے کوچوان, ہیرا کوچوان جس کا نام تھا ہیرا, جو رگو جی راجا نے آپ کے پاس رکھ دیا تھا, اس سے فرماتے ہیں کہ جاؤ بگی لے آؤ. ہیرا کوچوان بگی لے کے حاضر ہوا. حضرت بیٹھے اور فرمایا فلاں سم چلو. اب بگی جا رہی ہے, لوگ بگی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں کہ حضرت جاتے کہاں ہیں, آخر دیکھا جائے. اور عالم یہی ہوا کرتا تھا کہ سرکار تاج الاولیاء کی جب سواری چلتی تو لوگ پیچھے دوڑا کرتے تھے. چنانچہ جب بگی دوڑنے لگی, چلنے لگی, لوگ دوڑتے دوڑتے حضرت جو ہے شہر کی حدوں سے باہر نکل کر اسی مقام پر پہنچے جہاں پر وہ بچہ جو ہے مردہ حالت میں پڑا ہوا تھا. بھیڑ اکٹھی تھی, لوگ ان ماں باپ کو سمجھا رہے تھے دونوں کو کہ نہیں اسے دفنانا ہی پڑے گا ورنہ یہ سڑ جائے گا. چنانچہ سرکار تاج الاولیاء جیسے ہی پہنچتے ہیں ایک شور ہوا کہ لوگوں دور ہٹ جاؤ, ہجوم ہٹا دو, اس لیے کہ وقت کے ولایت کا تاجدار آ رہا ہے. شہنشاہ ہفتے اقلیم تشریف لا رہے ہیں. مجمع چھٹنا شروع ہوا. آپ سیدھا گئے, اس بچے کو گود میں لیا. چھوٹا سا بچہ اٹھانے کے بعد سینے سے لگا کر ایسے تھپکی دیتے جیسے کسی بچے کو کوئی سلاتا ہے. پھر باہر لائے. مجمع یہ سن دیکھ رہا ہے اس عالم کو کہ آخر کر رہے کیا ہیں حضرت. بہت دیر تھپ تھپاتے رہے. فرمایا لو جی یہ تو صرف بے چین تھا. عجیب بات ہے کہ لوگ کتنے جاہل اور گوار ہو گئے کہ زندہ بچے کو بھی دفن کر دیتے ہیں, زندہ بچوں کو بھی جلاتے ہیں. لو جی مائی اس کو دودھ پلاؤ جی, دال روٹی کھلاتے, اچھا رہتا. جیسے ہی ماں نے جب ہاتھ بڑھایا, اب منظر بدلا ہوا تھا. وہ بچہ جسے مرے ہوئے گھنٹوں ہو چکے تھے, اب وہ بچہ آنکھیں کھول کر زندہ ہو چکا تھا, بیدار ہو چکا تھا. دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا بے شمار لوگ تاج الاولیاء کے نعرے لگانے لگتے ہیں, قدموں میں گر جاتے ہیں. یہ کیا معاملہ تھا؟ یہ وہ تھا کہ یہ تقدیروں کو پلٹ دینا. تقدیر الہی تو یہی تھی کہ اس کا انتقال ہو چکا تھا, مگر اولیاء کو اللہ نے وہ اختیار دیا, اے میرے ولی تو مجھ سے بیان کر, تو جو تیری جو رضا ہے اس میں میری رضا ہے. اسی کو شاعر نے یوں کہا تھا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. یہ تصرفات, اسی طرح یہ واقعات اگر میں صرف یہی بیان کروں کہ تاج الاولیاء نے کتنے مردوں کو جلایا ہے تو بڑا تسلسل ہے اس کا, بڑی لمبی ہے. انشاءاللہ جو آنے والی کتاب ہے اس میں سارے واقعات جمع کر دیے جائیں گے. چنانچہ میں 2-4 اور واقعات بتا دوں کہ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں شکردرہ کے محل میں, لوگوں کا ہجوم ہے. چند چھوٹے چھوٹے کتے کے پلے بچے وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں. مجمع کو وہ جو ہے کھینڈوں میں سے مجموعوں کو چھانٹتے ہوئے, مجمع سے بچتے ہوئے سرکار تاج الاولیاء کے قدموں میں آنا چاہتے ہیں. لوگوں نے دیکھا کہ یہ چند کتیا کے بچے ہیں, کتے کے بچے ہیں, پلے ہیں, اور یہ آ رہے ہیں, تو لوگوں نے چاہا کہ ان کو دور کیا جائے, ہٹایا جائے.
لوگ وہ کتوں کو مارنے لگے، بچوں کو جھٹکانے لگے، آپ اپنے ہی مقام پہ بیٹھے بیٹھے ارشاد فرماتے ہیں ارے ان کو نہیں بھگاتے جی، ادھر آنے دیتے، مرادیں مانگنے آتے جی، مرادیں پوری کر دی جاتی۔ یہاں پر آپ تصرفات دیکھیں، آپ ہی ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ کسی سے کسی کی بحث ہو گئی تو کہنے لگا کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے۔ میں نے کہا یار رسول کی بات تو بہت بڑی چیز ہے، اولیاء کے ہی بارے میں اگر پڑھو تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ وہ کتے کے بچے آ رہے ہیں، وہ کیا لے کر آ رہے ہیں، کیا مرادیں ہیں، یہ بابا تاج الدین ان کے دلوں کے حال جان رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی تو کتنے باخبر ہوں گے، یہ تو اولیاء کا حال ہے۔ آپ نے فرمایا آنے دیتے جی، ان کو نہیں روکتے، مرادیں مانگنے آتے اور مرادیں پوری ہوتی۔ چنانچہ لوگوں نے پھر ان بچوں کے لیے راستہ چھوڑ دیا، وہ کتیا کے بچے آتے اور قدموں میں لوٹنے لگے۔ اب ایک جانور کہے بھی تو کیا کہے، اور وہ بھی جانور کے پلے ہو، چھوٹے چھوٹے بچے ہو، مگر تاج الاولیاء وہ تھے۔ ولایت وہ ہوتی ہے کہ جو جانوروں کی بھی حاجت روائی کرتی ہے، جانوروں کی بھی زبان ولایت سمجھتی ہے۔ حضرت جو ہے سرکار تاج الاولیاء ان کی زبان کو سمجھ گئے۔ ارشاد فرمایا روتے نہیں جی، بتاؤ تمہاری ماں کدھر ہے؟ وہ بچے آگے آگے بھاگنے لگے، تاج الاولیاء پیچھے چل رہے ہیں۔ ایک مقام پہ وہ کتوں کے بچے جا کے رک گئے، دیکھا ایک گڑھا تھا، نالے جیسا گڈر کا پڑا ہوا، گندگی ہے، اور اس میں وہ کتیا مری پڑی ہوئی ہے۔ گویا آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بچے جو کتے کے چھوٹے چھوٹے پلے تھے، وہ بھی اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ جو ہماری ماں مر گئی ہے شیرخوارگی کے عالم میں، ہمارے دودھ پلانے کے عالم میں، اگر ان کتے کے بچے، ان جو ہے کتیا کو، ہماری ماں کو کوئی جلا سکتا ہے تو وہ ایک وقت کا ولی کامل ہی ہو سکتا ہے۔ یہ جانوروں کے بھی سمجھ میں آ گیا، مگر یہ دو ٹانگ کے لوگوں کے سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نہیں بولتا یار، لوگ بولتے بڑا سخت بولتے، اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ بھیا تھوڑا نرم نرم ڈوز دوں، مگر اب کرنا کیا ہے کہ ڈوز دو بھی تو علاج نہیں ہو رہا ہے۔ یہ اتنا مرض علاج ہو چکا ہے بدعقیدگی کا کہ اتنا سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتا ان لوگوں کے۔ وہ جانوروں کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مسیحا کیا ہوتی ہے، مسیحائی کیا ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ آئے اور انہوں نے سرکار تاج الاولیاء کے جب اس مقام پہ لے گیا، دیکھا کتیا مری پڑی ہوئی ہے۔ شہنشاہ ہفتے اقلیم نے اپنے قدم نازمین کو اس کتیا کی طرف بڑھایا اور زور سے ٹھوکر مارتے ہیں، تیرے بچے دودھ کی وجہ سے بھوکے ہیں اور تو یہاں سوئی بھی ہے، اٹھ انہیں دودھ پلا۔ جیسے ہی ٹھوکر مارنا تھا کہ وہ چی چی کرتے ہوئے بیدار ہوتی ہے جی، اور اس کے بعد وہ سارے بچے اس کے تھنوں سے دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سرکار تاج الاولیاء جنہوں نے نہ صرف انسانوں کو، اگر گلاب بابا کا واقعہ بتاؤں تو ایک اور لمبی قصہ ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت بابا یوسف شاہ فرماتے ایک اشرفی سلسلے کے بزرگ تھے، نام تو نہیں لکھا انہوں نے۔ ایک مرتبہ وہ حاضر ہوئے سرکار تاج الاولیاء کی خدمت میں اور ایک ٹفن لائے ہوئے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ کیا ہے جی؟ تو انہوں نے کہا حضور آپ کے لیے لایا ہوں کھانے کے لیے، اس میں جھینگا مچھلی ہے، جھینگے ہوتے ہیں نا جھینگے، وہ مچھلی پکا کے لایا ہوں۔ حضرت ہنستے ہیں اور مسکرا کے فرماتے ہیں تاج الدین زندہ مچھلی نہیں کھاتا جی۔ انہوں نے کہا حضور یہ تو پکا کے لایا ہوں۔ کہا نا جی تاج الدین زندہ مچھلی نہیں کھاتا۔ انہوں نے جیسے ٹفن کا باکس کھولا، دیکھتے تب ساری مچھلیاں جو ترکاری نہیں ہے، پانی اور اس میں تیر رہی ہے، ساری مچھلی زندہ ہو چکی ہے۔ تو یہ ایک کرامت تھی۔ اب یہ ہوتا کیسے ہے، اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی دلیل دے دوں۔ یہ سرکار غوث اعظم کی کتاب ہے جس کا نام ہے فتح الغیب۔ کس کی کتاب ہے؟ غوث اعظم کی۔ فتویٰ لگانا ہے تو غوث اعظم پہ لگاؤ، ہم پہ مت لگاؤ۔ اور اب ان کا بھروسہ کیا یار، جو نبی کو بھی توہین کرے تو غوث پاک کو کب چھوڑیں گے؟ مگر الحمدللہ ہم خوش عقیدہ ہے، ہمیں تو اپنے بزرگوں اور اسلاف کی تعلیمات پر چلنا ہے، اور ہم کو قرآن نے یہی حکم دیا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر اللہ ہمیں چلا جن پر تو نے اپنا فضل و کرم، اپنا انعام نازل کیا ہے۔ یہ فتح الغیب سرکار غوث پاک کی کتاب ہے، شرح کے ساتھ ہے یہ شاہ عبدالحق کی۔ اس کتاب کا مقالہ نمبر 16 ہے، اس میں غوث پاک کی تقریر ہے، جو سرکار غوث پاک تقریر فرمایا کرتے تھے اس کو بعد میں آپ خود تحریر بھی فرما لیتے۔ چنانچہ یہ بہت سارے تقریباً اس میں غوث اعظم کی، یہ پوری غوث اعظم کی تقریریں ہے، سرکار غوث پاک کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ اس کے بارے میں صرف اتنا بتا دوں کہ اہل حدیث کے ایک مولانا جن کا نام ہے ارمان سرہندی صاحب، ارمان سرہندی نے غوث پاک کی کتاب کا ترجمہ کیا غنیۃ الطالبین کا۔ اس میں لکھتے ہیں کہ فتح الغیب غوث اعظم کی مستند ترین کتابوں میں سے کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو آپ نے عالم جذب میں ڈوب کر تحریر فرمائی ہے۔ مطلب آپ محبت الہی میں جب پورے سرشار ہو جاتے تھے تب آپ کا قلم چلنے لگتا اور یہ الفاظ جاری ہوتے تھے۔ اس کے اندر کل 80 آپ کے بیانات ہیں،
اور 79 میں 16واں جو بیان ہے اس کا ایک جملہ میں پڑھ رہا ہوں کہ غوث اعظم نے کیا فرمایا، اور ذرا سنیے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے قال اللہ تعالیٰ فی بعض کتبہ، سرکار غوث پاک فرماتے کہ میں نے بعض کتابوں میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول دیکھا، بعض کتابوں میں اللہ کا یہ قول دیکھا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ابن آدم انا اللہ، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، میں اللہ ہوں، انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، انا اقول لشیء کن فیکون، میری شان یہ ہے کہ میں کسی چیز کے لیے کہتا ہوں ہو جا، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ کس کی شان ہے؟ اللہ کی۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے اس آیت کو کئی جگہ استعمال فرمایا، کئی جگہ بیان فرمایا ہے، استعمال نہیں بیان فرمایا، معاف کرنا، کئی جگہ بیان فرمایا کہ کن فیکون، اس کی شان یہ ہے کہ وہ کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَأَطِينِي، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اطینی، حدیث قدسی لکھ رہے ہیں، اے بندے تو میری اطاعت کر، اجالکا تقولو، تو میں تجھے ایسا کر دوں گا جب تو کہیں گا لشائین، کسی بھی شے کے بارے میں، کن فیکون، ہو جا، تو وہ ہو جائیں گی۔ تو میری اطاعت تو کر، میرے قرب خاص میں تو آ۔ اب اس کیا سرکار غوث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ بِقَصِرٍ، اور یہ شان بہت سارے لوگوں میں اللہ نے ڈال دی ہے کہ ان کی شان وہ ہے کہ وہ کسی چیز کے لیے ہو جا، کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اور وہ بے قصیر، بہت سارے قصیر لوگ جو ہے وہ کون ہیں؟ من انبیاء ہی، وہ انبیاء بھی ہے، وہ اولیاء ہی، اولیاء اکرام ہے، وہ خواص ہی من بنی آدم، اور نسل آدم میں کچھ خاص لوگ بھی ہیں جن کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ کہتے ہو جا، تو انہی اولیاء میں سرکار تاج الاولیاء کی بھی ذات ہے کہ اب کسی مردے کو آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں اور مارنے کے بعد فرماتے ہیں ہو جا زندہ، فیکون، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سرکار تاج الاولیاء کی شان ہے کہ مردے جلانا یہ جو ہے اللہ کی ہے۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا چلوں، بڑی خاص بات یاد آ رہی ہے عقیدے کے تعلق سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مردے جلانا تو اللہ کی شان ہے، تم ولیوں کو ثابت کرتے ہو، گویا اس کی ذات میں ولیوں کو شریک کر دیتے ہو، اور یہ شرک ہے۔ میں اس کے جواب میں دو چیز کہتا ہوں، چلیے ابھی ولیوں کو رہنے دیجئے، آپ یہ بتائیے اللہ کی ذات میں کیا نبی شریک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، یہ بھی شرک ہے۔ مگر قرآن عظیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردے جلانے کا واقعہ خود بیان کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے وہ قوت دی ہے کہ میں کسی پرندے کو بناتا ہوں، مٹی کے پرندے کو، اس میں پھونک مارتا ہوں اور کہتا ہوں زندہ ہو جا، تو وہ زندہ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ تو حضرت عیسیٰ کو یہ اللہ نے اختیار دیا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس پر اتفاق ہے کہ ولایت نبوت کا ظل ہوتی ہے، اس کا سایہ ہوتی ہے۔ اب میں اس کو بتا دوں کہ جب شخصیتیں بدلتی ہے تو تعبیریں بدل جاتی ہیں، نام بدل جاتے ہیں۔ مردہ جلانا یقیناً اللہ کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ جب وہ قدرت الہی سے کوئی زندہ ہو جائے، کہا جاتا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے، اس میں اللہ کی قدرت شامل ہے، اس میں یہ قدرت خداوندی ہے۔ مگر جب کوئی نبی کسی مردے کو جلا دیتا ہے، کہا جاتا ہے نبی کا معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت جابر کے بیٹوں کو زندہ فرمایا تو کہا گیا کہ یہ معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ نے زندہ فرمایا بے شمار مردوں کو، کہا گیا کہ یہ نبی کا معجزہ ہے۔ مگر وہی کام جب ولی کرتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ کرامت ہے۔ کام ایک ہی ہے لیکن شخصیتیں بدلتی ہے تو تعبیریں بدل جایا کرتی ہے۔ تو تاج الاولیاء کا تصرف ظاہراً بھی تھا، باطناً بھی تھا۔ آپ مردے بھی جلایا کرتے تھے، بیماروں کو شفا بھی دیا کرتے تھے، اور تصرف کی انتہا تو وہ تھی تاج الاولیاء کی کہ جیسا آپ ظاہر میں تصرف فرماتے ویسا ہی آپ خواب میں نیند کے عالم میں بھی تصرف فرمایا کرتے تھے۔ یہ ولایت کی بہت اعلیٰ مقام، بڑی اعلیٰ کیٹیگری ہوتی ہے۔ میں اس کو دو چار واقعے سنا دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد بتاؤں گا کہ ولایت کا کتنا اعلیٰ درجہ اور کتنا اعلیٰ مقام ہوتا ہے۔ رائے پور میں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا حسام الدین صاحب، ایکسائز انسپیکٹر تھے یہ اپنے زمانے کے، رائے پور میں رہا کرتے تھے۔ بڑی خواہش تھی کہ تاج الاولیاء سے میں مرید ہو جاؤں، تاج الاولیاء سے میں مرید ہوں۔ تو ایک بار جب وہ سو رہے تھے حسام الدین صاحب تو انہوں نے خواب دیکھا کہ سرکار تاج الاولیاء تشریف لائے۔ کائے میں کس چیز میں دیکھ رہے ہیں وہ؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ خواب میں۔ یہ منظر خواب کا ہے۔ خواب میں دیکھتے ہیں حسام الدین کہ سرکار تاج الاولیاء آئے، آنے کے بعد ہاتھ پکڑ کے بستر سے اٹھایا،
فرمایا حسام الدین مرید ہونا چاہتے جی، لاؤ مرید ہو جاؤ. اپنا ہاتھ دیا، ان کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑا اور ان کو مرید فرمایا. اور جو کچھ کلمات پڑھتے ہیں پڑھے جاتے ہیں سب پڑھا کے ان کو مرید کر لیا. حسام الدین جب صبح بیدار ہوئے بڑے خوش تھے، بڑے حشاش و بشاش تھے کہ ساتھ تاج الاولیاء کی زیارت ہوئی. اس دن سے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح میرا ٹرانسفر ناگپور ہو جائے. چنانچہ انہوں نے بڑے کوششوں کے بعد ناگپور اپنا ٹرانسفر کروایا. اور جب ناگپور میں انہوں نے قدم رکھا، کچھ ماہ کے بعد تبادلہ ہوا. جیسے ہی ناگپور پہنچے تو سب سے پہلے بارگاہ تاج الاولیاء میں حاضر ہوئے. اس وقت سرکار کا قیام شکردرہ میں تھا. اب ملنے کا بڑا عجیب انداز ہوتا تھا سرکار تاج الاولیاء کا. ملنا کیسا ہوتا تھا؟ ایسا نہیں تھا کہ حضرت بیٹھے ہیں آپ آئیے بیٹھیے اور سامنے پھر وہ، یہ معاملہ نہیں تھا. آپ اپنے کمرے میں ہمیشہ بند رہا کرتے تھے اور کمروں میں ہی ریاضت و مجاہدات ہوتے. اور جب آپ کا جی چاہتا کہ اپنی چہرے زیبا کی زیارت سے قوم کو مخلوق خداوندی کو مستفیض فرمائے، اچانک باہر تشریف لاتے، لوگ آپ کے گلوں میں ہار ڈال دیتے، بے شمار ہار آپ کے گلوں میں ہوتے. بگی میں بیٹھتے، بگی چل پڑتی، اب جس کو ملنا ہے ساتھ میں دوڑے. اب دوڑتے دوڑتے بات چیت کرتے تھے، لوگ اپنی حاجتیں بیان کرتے تھے. یہ انداز تھا تاج الاولیاء کا زیارت کروانے کا. چنانچہ یہ ہجوم میں کھڑے ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ حضرت کب باہر تشریف لائیں گے؟ تو کہا حضرت کے موڈ پر ہے، جب باہر آ جائے زیارت ہو جائے. چنانچہ انتظار کرتے رہے. سرکار تاج الاولیاء باہر برآمد ہوئے، بگی میں بیٹھے، بگی چل پڑی، لوگ مجمع دوڑنا شروع ہوا. یہ حسام الدین صاحب بھی دوڑ رہے ہیں. دوڑتے رہے شکردرہ سے وہ بگی بہت دور تک چلتی رہی. دھیرے دھیرے جب مجمع بہت سارا چھٹ گیا، کچھ ہی لوگ رہ گئے، تو حسام الدین صاحب قریب پہنچے. اور پہنچنے کے بعد تاج الاولیاء کے قریب جاتے، سلام کرتے، کہتے حضور میں آپ سے مرید ہونے آیا ہوں. حضرت فرماتے مرید کر لیا جی. کہتے حضور اپنا دست مبارک دیجئے کہ میں مصافحہ کروں. تو بے ساختہ تاج الاولیاء فرماتے خواب میں جو ملایا تھا وہی کافی ہے جی. یہ ہے تصرفات. یہ تاج الاولیاء کا جب آپ یہ تصرف دیکھو تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ وہ کتنا عظیم شان ولی ہے ناگپور کی زمین پر، کہ جیسا خواب ہے ویسی ہی بیداری ہے، جیسی بیداری ہے ویسا خواب ہے. دونوں میں کوئی تو فرق نہیں، یکسانیت پائی جا رہی ہے کہ گویا خواب بھی نہیں وہ حقیقت ہے. یہ انتہائی تصرف کا کمال ہے تاج الاولیاء کا. کیا فرماتے ہیں کہ خواب میں جو مصافحہ کیا وہی تو کافی ہے جی. گویا خواب نہیں تھا وہ حقیقت تھی. اور اسی طرح بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں. ایک شخص اس زمانے میں ایک گورنمنٹ سروینٹ ہے، بہت رشوت کھاتے تھے صاحب. اس زمانے میں مسلمانوں کی بڑی قدر تھی. آج تو ہم نوکری میں 1.5% بھی نہیں رہے، اس زمانے میں بہت زیادہ % تھا ہمارا. چنانچہ یہ ہوا کہ بڑی دھڑلے کے ساتھ رشوت لیتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ پکڑے گئے، پرانے اور رشوت کے معاملے سامنے آئے، نوکری سے ان کو برطرف کر دیا گیا اور ان پر مقدمہ دائر کر دیا گیا. نوکری بھی ہاتھ سے گئی اور مقدمہ الگ ان کے سر پہ سوار ہو گیا. بڑے پریشان ہوئے کہ آخر ان چیزوں سے نجات سمجھ میں نہیں آئی. تو اجمیر شریف پہنچتے ہیں اور اجمیر جانے کے بعد سرکار غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عہد کر لیا کہ اس وقت تک سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے نہیں اٹھ کر جاؤں گا جب تک نوکری میری پوری نہ مل جائے. اب ادھر جو مقدمے میں ہوتا ہے وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں. ضد کے بڑے پکی تھے. چنانچہ یہ ہوا کہ صاحب وہ رکے ہوئے وہاں اجمیر میں، روز حاضری دیتے، روز گڑ گڑا کے دعا کرتے حضور میری نوکری بحال کر دیجئے، سارے مقدمات خارج کروا دیجئے. روز گڑ گڑاتے ہیں. 1 مہینہ کامل بارگاہ غریب نواز میں حاضری دیتے رہے، روتے رہے، التجائیں کرتے رہے. جب 1 مہینے کے قریب کچھ زیادہ عرصہ گزر گیا تو ایک رات خواب دیکھتے ہیں کہ اولیاء کرام کی جماعت ہے، ایک ہجوم ہے، جم غفیر ہے. سرکار غریب نواز تخت ولایت پر جلوہ گر ہے اور لوگ اپنی التجائیں، اپنی حاجتیں تحریر کر کر کے حضرت کی بارگاہ میں حاضر کر رہے ہیں. حضرت ہر کسی کی التجا کو پڑھتے ہیں اور حکم صادر فرماتے ہیں. یہ بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں، ابھی خواب دیکھ رہے ہیں صاحب. اب اس کے بعد یہ ان کا نمبر آیا، انہوں نے بھی اپنی حاجت پیش کی. حضرت میری نوکری چلی گئی ہے، آپ کا خادم ہوں، آپ کا غلام ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں، نوکری بحال کر دی جائے. سرکار غریب نواز نے اس تحریر کو پڑھا اور اس کے بعد اپنے قلم سے تحریر فرماتے اسی پر تمہاری نوکری بھی بحال کی گئی اور تمہارے مقدمے بھی خارج کر دیے گئے. تحریر کر دیا، دے دیا. اب یہ جب یہ خواب سے بیدار ہوئے تو جس کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے اجمیر کے، گھر والوں سے کہہ کے آئے تھے کہ اجمیر سے اس وقت تک واپس نہ ہوا جب تک یہ سب معاملات نپٹ نہیں جاتے. تو جب صبح بیدار ہوئے تو کچھ دیر کے بعد ان کے صاحبزادے
دوڑتے ہوئے آئے کہ ابا جان خوشخبری ہے، مبارکباد کہ آپ مستحق ہیں، اور ہوا یہ کہ مقدمہ خارج ہو گیا، آپ کی نوکری بھی بحال کر دی گئی۔ خواب کا بالکل یقین ہو گیا کہ دیکھو کتنی بڑی بشارت اور میری خوش قسمتی کہ سرکار غریب نواز کی زیارت بھی ہوئی، اور زیارت کے ساتھ ساتھ جو خواب رات میں دیکھا تھا اس کی تعبیر صبح ہی جو ہے ظاہر ہو گئی کہ نوکری بھی بحال کر دی گئی ہے اور مقدمات بھی خارج کر دیے گئے۔ بہت خوش ہوئے، کئی سال پھر نوکری کرتے رہے، یہاں تک کہ ناگپور پھر ان کا تبادلہ ہوتا ہے۔ ناگپور جب نوکری کے سلسلے میں تبادلے کی بعد حاضر ہوئے تو سب سے پہلے بارگاہ تاج الاولیاء میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ سنیوں کا ادب ہوا کرتا تھا اور یہی ادب ہونا چاہیے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ملفوظات لطائف اشرفی میں فرماتے ہیں کہ اے عزیز، تمہیں چاہیے کہ جب تم کسی شہر میں جاؤ، داخل ہو کسی شہر میں، تو سب سے پہلے اس شہر کے ولی کی بارگاہ میں حاضری دیا کرو، کہ تم گویا جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو تو اب تم اس کی پناہ میں آ گئے، اور جب اس کی پناہ میں آ گئے تو وہ شہر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو یہ ہمیشہ سنیوں نے عادت بنانی چاہیے کہ جب بھی کسی شہر میں جائے تو معلوم کرے کہ یہاں کون اللہ کا جلیل و قدر ولی ہے، اور پتہ چلے تو پہلے وہی حاضری ہو دینا چاہیے۔ یہی ہمارے علماء اور مشائخ کا طریقہ ہے کہ میں نے خود دیکھا کہ جو بھی عالم دین جب ناگپور آتا ہے سنی صحیح عقیدہ، سب سے پہلے بارگاہ تاج الاولیاء میں حاضر ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جلسے اور جلوس کے معاملات ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ سنیوں کا طریقہ تھا، تو وہ سیدھا جب ناگپور تبادلہ ہوا تو تاج الاولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تاج الاولیاء سے ملاقات ہوئی، ملاقات ہونے کے بعد جب مصافحہ کیا، دست بوسی کرتے ہیں تو حضرت دیکھ کے مسکرا کے فرماتے ہماری دوسری ملاقات ہے جی حضرت۔ تو نے کہا حضور میں تو ناگپور پہلی بار آیا ہوں، دوسری کب ملاقات ہوئی؟ فرمایا جب بڑے حضرت نوکری بحال کر رہے تھے ہم تو وہیں کھڑے ہوئے تھے۔ تو یہ ہے تصرفات۔ اب یہاں کسی کو یہ نہ لگنے لگے کہ یار یہ سنی لوگ خواب کیا گھڑتے ہیں، تو میں ان کو گھر پہنچانا جانتا ہوں۔ آئیے نزہت المجالس، یہاں بھی میں کتاب لانا بھول گیا یار، بہرحال محرم میں اس کتاب کو دیکھ چکے ہیں آپ۔ حضرت امام عبد الرحمن بن سلام علیہ رحمہ کی کتاب ہے یہ نزہت المجالس، وقت کے جلیل و قدر امام ہے۔ نزہت المجالس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور وہ واقعہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، اور یہ زمانہ تھا دور خلافت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ امر المومن حضرت عمر ابن خطاب کا زمانہ ہے۔ حضرت علی سو رہے ہیں، خواب دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز کا وقت ہے، نماز فجر ہے، اللہ کے نبی اپنی مسجد نبوی شریف میں نماز سے فجر ادا فرما رہے ہیں، اور سارے صحابہ کرام مقتدی کی حیثیت کے ساتھ مقتدی بن کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ فجر کی نماز اللہ کے نبی نے پڑھائی۔ حضرت علی خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک ستون سے آ کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے مسجد نبوی کے۔ صحابہ بھی ارد گرد آ کے آپ کے بیٹھ گئے۔ ایک شخص آیا اور اس نے ایک کھجوروں کا ٹوکرا بارگاہ رسالت میں نظر کیا، حاضر کیا۔ اللہ کے نبی نے ان کھجوروں کے ٹوکرے کو لیا، اور لینے کے بعد ہر صحابی سے فرماتے کہ باری باری آؤ اور اس کھجور کو مجھ سے حاصل کرو۔ ہر صحابی آتا، نبی پاک اپنے دستے مبارک سے اس صحابی کے دہن میں، منہ میں وہ کھجور رکھتے ہیں۔ حضرت علی خواب دیکھ رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے ہر صحابی کو ایک ایک کھجور دی، پھر میری باری آئی تو اللہ کے نبی نے ایک کھجور دی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کھجور بڑی عمدہ ہے، اگر آپ مجھ پر کرم فرمائے تو ایک اور عطا فرما دیں۔ تو نبی پاک نے دوسری بھی کھجور دے دی۔ حضرت علی فرماتے اس کے بعد پھر میں بیدار ہو گیا تو قسم رب کائنات کی اس کھجور کی مٹھاس اور اس کی چاشنی میرے لبوں میں تھی۔ یہ خواب تھا۔ اب آئیے امام عبد الرحمن بن سلام علیہ رحمہ نزہت المجالس میں آگے کیا لکھتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب علی بیدار ہوئے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ نماز فجر کی اذان میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ میں اٹھا، حاجت سے فارغ ہوا، اور اس کے بعد مسجد نبی پہنچا تو دیکھا کہ مصلی نبی پر حضرت عمر ابن خطاب امیر المومنین نماز پڑھا رہے ہیں۔ صحابہ کی جماعت ہے جو ان کے اقتداء میں ان کی پیچھے نماز پڑھ رہی ہے۔ نماز ختم ہوئی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ستون پر آ کے بیٹھ گئے جس ستون پہ انہوں نے دیکھا تھا کہ خواب میں کہ نبی پاک آ کے بیٹھے ہوئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ویسے ہی منظر دیکھا کہ صحابہ بھی ایسے ہی حضرت عمر کے ارد گرد بیٹھ گئے جیسے نبی کے ارد گرد بیٹھے ہوئے۔ ایک شخص آیا، آنے کے بعد اس نے کھجور کی ٹوکری حضرت عمر کے پاس لا کے رکھ دی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جو کھجور کھانا چاہتا ہے باری باری آئے اور مجھ سے کھجور حاصل کر لے۔
ہر صحابی آتا ہے، حضرت عمر خود اپنے دستے مبارک سے اپنے ہاتھ سے ایک ایک کھجور منہ میں رکھتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میری باری آئی تو پھر ایک کھجور حضرت فاروق اعظم نے منہ میں رکھی، میں نے کہا امیر المومنین یہ کھجور بڑی عمدہ ہے، ایک اور رکھ دیجیے، آپ نے دوسری بھی رکھی، میں نے کہا امیر المومنین یہ کھجور بڑی عمدہ ہے، مجھے اور طلب ہے، ایک اور عطا فرمائیے۔ تبھی حضرت عمر بے ساختہ کہتے ہیں اے علی ابو الحسن، قسم خدا کی رسول اللہ تیسری دے دیتے تو میں بھی تمہیں تیسری دے دیتا، نبی نے دو دی ہے اس لیے میں دو ہی دوں گا، نبی سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ تو یہ تصرفات صحابہ کے بھی زمانے میں تھے، یہ اپنے زمانے کے ولی تھے، تاج الاولیاء اپنے زمانے کے اولیاء ہیں اور ان کے غلام ہیں، تو جب ان کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو صحابہ کا تو عالم بڑا عرف و اعلیٰ ہے۔ تو یہ تصرفات یکسانیت تھی ان کے اندر، یہی وجہ تھی کہ تاج الاولیاء کا مقام ولایت یہ تھا، جو اچھے اچھوں کے سمجھ میں نہیں، یہ مجال کس کی جو سمجھ سکے جو کلام تاج الاولیاء، یہ کسی کی مجال نہیں ہے، اس پہ تو بس رشک کرنا چاہیے۔ تو اس دور کے تاج الاولیاء، اس دور کے کیا وہ ولیوں کا کوئی دور ہوتا ہے، سارے زمانے سوارے دور ہی رسول اللہ کے ہیں، سار ان کے غلاموں کے ہیں۔ وہ ایک بات میں اکثر کہتا ہوں، شاید آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز بدعت ہے، میں کہتا ہوں کیسے بدعت ہے؟ کہتے ہیں یہ رسول اللہ کے زمانے میں تھا کیا؟ میں کہتا ہوں یہ زمانہ کس کا ہے؟ جی نہیں سمجھے؟ ارے یہ زمانہ بھی تو رسول اللہ کا ہے، اب نبی کے زمانے میں تھے تو یہ زمانہ کس کا ہے؟ یہ بھی نبی کا زمانہ ہے، پورا قیامت تک کا زمانہ نبی کا زمانہ ہے، دنیا نبی کی ہے، زمانہ نبی کا ہے، تو یہ بھی تو زمانہ نبی کا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ تاج الاولیاء اپنے زمانے کے ایسے ولی کہ جن کی تاج پوشی خواجہ غریب نواز، اسی بنا پر آپ اکثر ایک جملہ فرماتے، کبھی کہتے ہو جی ہو میرا نام تاج معین الدین ہے۔ معین الدین کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دین کا مددگار۔ کبھی فرماتے ہو جی بابو ہمارا نام تاج محی الدین ہے، ہم دین کو زندہ کرنے والے ہیں۔ تو آپ بے شک دین کے زندہ کرنے والے بھی ہیں اور دین کے مددگار بھی ہیں۔ اور جیسے کہ بات چل رہی ہے تصرفات سرکار کے، یہ تو ابھی خواب کے آپ نے واقعہ سنے، آئیے ذرا بیداری میں بھی اولیاء کی ایک مقام ہوتا ہے جس کو صوفیہ کی زبان میں تے ارد کا مقام کہتے ہیں۔ تے ارد مطلب یہ کہ زمین کی تنابیں کھینچ لی جاتی ہے ولی کی بارگاہ میں، اور ولی کے لیے مشرق و مغرب کوئی حدیں نہیں ہوتی، یہ حدیں ہمارے لیے، ولی کے لیے سب یکساں ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے میں ایک بات عرض کرتا چلوں، باوجود اس کے کہ دیوبندی حضرات اور وہابی حضرات سے بڑے اختلافات ہیں ہمارے، دیوبند کے بہت بڑے عالم مولانا اسماعیل دہلوی صاحب نے صراط مستقیم میں لکھا ایک جگہ، وہ کہتے ہیں کہ اولیاء وہ ہیں کہ ایک اللہ کا ولی مشرق میں ہو، ایک مغرب میں ہو، ایک شمال میں ہو اور ایک جنوب میں ہو، چار سمتوں میں الگ الگ جگہ اولیاء بیٹھے ہوں اور آپس میں وہ گفتگو کرنا چاہے تو ایسے گفتگو کرتے ہیں جیسے پاس پاس بیٹھ کے ایک ہی مجلس میں گفتگو کر رہے ہو۔ تو یہ حدیں ہمارے لیے ہے، اولیاء کے لیے نہیں ہے، نہ ان کے لیے خواب کی کوئی حدیں ہیں، نہ بیداری کی کوئی حدیں ہیں، ان کے لیے زمانے سب یکساں ہیں، کوئی زمانہ ان کے لیے پچھلا نہیں اور کوئی زمانہ ان کے لیے اگلا نہیں۔ چنانچہ آپ تاج الاولیاء کی جب زندگی کے حالات کو ملاحظہ کریں گے تو یہی صفتیں اور یہی خوبیاں آپ کو شہنشاہ ہفتے اقلیب میں نظر آتی ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں کہ ایک کسان جس کا نام رامو تھا، کمبی سماج سے تعلق تھا اس کا، بارگاہ تاج الاولیاء میں آتا ہے، حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے حضور بڑا پریشان ہوں۔ حضرت نے فرمایا چل دفع ہو یہاں سے، بھاگ۔ اس کو دھتکار دیا۔ اب دیکھیں حکمت ہے حضور بزرگوں کی، اس نے کہا حضرت جب تک یہ مشکل میری حل نہ ہوں گی میں تو جانے والا نہیں۔ حضرت اس کو بھگاتے اور وہ پیچھے پیچھے رہتا، یہاں تک کہ بہت دن تک حضرت کا پیچھا کرتا رہا تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد واقعی میں ایک درخت کے کنارے اس کو بٹھا دیا اور رامو کو کہتے فرماتے ہیں یہیں بیٹھ، اور اگر یہاں سے ذرا سا ہیلا بھی نہ تو تیری ہڈی توڑ ڈالوں گا، بیٹھ گیا یہاں پہ اور جب تک میں نہیں کہوں ہٹنا نہیں۔ وہ بھی بڑا دھن کا پکا تھا، بیٹھ گیا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 7 دن تک بیٹھا رہا، وہیں پر ہی کوئی کھانا لا دیتا تو کھا لیتا اور وہیں حاجت کرتا، وہیں ہکتا متا، سب وہیں معاملات چل رہے، درخت کے قریب سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ 7واں روز جب گزرا تو اس کا بھائی جس کا نام رامن تھا، رمن، وہ دوڑتے ہوئے آتا ہے، کہتا بھیا میں آپ کو 7 دن سے تلاش کر رہا ہوں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے مجھے بتایا کہ آپ اس طرف جاتے ہوئے دیکھے گئے تو میں آپ کو تلاش کرتے ہوئے آیا ہوں، تو آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے، وہ مقدمہ وہ کیس ہم جیت گئے ہیں۔ کہا کیا کہتے ہو، ہمارا کیس تو بڑا کمزور تھا، ہم مقدمہ کیسے جیت گئے؟
یہ کیس کیسے سالو ہو گیا؟ تو اس نے کہا بھائی بڑی عجیب بات ہے. اب یہ کیس کیا تھا میں پہلے اس کا خلاصہ کر دوں. یہ کنبی سماج کے تھے, کسی زمانے میں مہاجن سے قرض لیا اور اس کے عوض کھیت کو انہوں نے گروی کیا تھا. مہاجن نے ان پہ ڈگری داخل کر دی, کیس دائر کر دیا ان کے خلاف. یہ اپنے بیچارے کھیت بھی نہیں چھڑا سکتے تھے, بڑے غریب لوگ تھے یہ. تو اسی سلسلے میں تاج الاولیاء کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. اب یہاں یہ 7 دن بیٹھا ہے اور ادھر وہ کیس کی پیروی چل رہی ہے اور کیس چل رہا ہے. تو چھوٹا بھائی کہتا ہے اپنے بھائی رامو سے کہ بھائی بڑا عجیب معاملہ ہوا. ایک بیرسٹر صاحب اچانک ایک دن ہمارے گھر آئے اور کہا کہ تمہارے کیس کے کاغذات دکھاؤ. تو میں نے کاغذات رکھ دیے. انہوں نے کاغذات کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد فرمایا کہ کل کورٹ میں ملنا, کل تمہاری تاریخ ہے, تمہارے کیس کی پیروی ہم کریں گے اور اس کے لیے میں تم سے کوئی فیس بھی نہیں لوں گا. تو کہتے ہیں کہ میں نے, اب ہمارے پاس تو وکیل کو فیس دینے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے, ان پہ بھروسہ کرنا پڑا. کورٹ حاضر ہوا, انہوں نے جو ہے مقدمہ لڑنا شروع کیا. 3-4 روز تک جرح چلتی رہی. انہوں نے ایسی بحث کی کہ جج متاثر ہو گیا اور اس نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا. مہاجن کی کچھ نہ سنی گئی اور میں 3 دن سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں. اس طرح 7 دن سے میں آپ کو تلاش کے بعد 7 دن کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی. تو کہتا ہے کہ وہ بیرسٹر کون ہے؟ انہوں نے بڑا ہم پہ احسان کیا. کہا وہ اجنبی ہے, میں جانتا نہیں, مگر ہاں روزانہ جب کورٹ میں پیشی ہوتی تو باقاعدہ وقت کی پابندی کے ساتھ کوٹ اور پتلون میں وہ حاضر ہو جایا کرتے تھے اور ایسی جرا اور ایسی بحث کرتے کہ جج بھی دیکھتا رہ جاتا, سامنے والے وکیل کو بولنے کی جرت نہ ہوتی. اس نے کہا چلو جانتے ہو یہ کیس ہم کس سبب سے جیتے ہیں؟ یہ سب کچھ سرکار تاج الاولیاء کا فیض ہے. یہ ایک بزرگ ہے, میں اس بزرگ سے تجھے ملاؤں, ہم ان کے چرن کو چھوئیں, ان کے قدم بوسی کریں تاکہ یہ احسان کا جو ہے کچھ بدل ہو سکے. یہ کہہ کر اپنے بھائی رامو کو جیسے ہی بارگاہ تاج الاولیاء میں لے کر آیا وہ رامن کو, اس نے جیسی دیکھا چیخ پڑتا ہے بھائی یہی تو وہ بیرسٹر تھے جو وہاں کورٹ میں کیس لڑ رہے تھے. حضرت مسکرا کے فرماتے کیسی جرا رہی جی. تو اب اندازہ لگائیے, تو تاج الاولیاء کسی ان پڑھ لوگوں کے باوا ہے کیا؟ میں اس لیے اکثر کہتا ہوں کہ تاج الاولیاء سے عقیدت ہے تو علم کی طرف توجہ دو. میں نے اس بات پر اپنی کتاب میں ایک بہت بڑا بات لکھا کہ کچھ لوگوں نے سرکار تاج الاولیاء کے نام سے غلط نظریہ اور ایک غلط جملہ منسوب کیا, اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس اس کی اصل ہو تو مجھے کسی کتاب میں دکھا دیں. اور وہ جملہ کیا ہے کہ تاج الاولیاء فرمایا کرتے تھے اچھے اچھے ادھر جاتے جی, برے برے ادھر آتے. اور یہ بول کے ساری برائیاں تاج آباد میں گوارا ہو رہی ہے, سٹے چل رہے ہیں, جوا چل رہے ہیں, شرابیں چل رہی ہے اور دنیا بھر کی خرافاتیں ہو رہی ہے. اور ہر خرافات کا جواب کیا ہے؟ تاج الاولیاء نے کہا اچھے اچھے ادھر جاتے, برے برے ادھر آتے. یہ جاہلانہ جملہ ہے, نہ یہ تاج الاولیاء کی کسی سوانح حیات میں ہے, نہ یہ سرکار کا جملہ ہے. ارے اللہ کا ولی تو دین کا مددگار, دین کو سنوارنے والا ہوتا ہے, وہ جہالت کو کہاں گوارا کریں گا. اور اگر بالفرض یہ جملہ اگر ہو بھی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تاج الاولیاء کی بارگاہ میں رہو اور بارگاہ میں رہ کے جوا بھی کھیلو, شراب بھی پیو, سٹا بھی لگاؤ. یہ نہیں ہے, بلکہ یہ کہ جو اچھے ہیں تو ان کی ضرورت نہیں ہے, جو برے ہیں وہ یہاں آئے اور یہاں سے سدھر کے جائیں اور زمانے کو سدھارنے والے بن جائیں. یہ اس کی مراد ہے. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ کتنا بد نصیب ہوتا ہے وہ شخص جو دریا کے قریب اور پیاسا مر جائے. آپ اس کو بد نصیب کہیں گے نا؟ دریا کے کنارے ہے اور پیاسا ہی مر گیا. کہا کیوں مرا؟ کہا یہ پانی نہیں پیا. کیوں نہیں پیا؟ دریا تو بہہ رہا تھا. کہا اس نے کہا نہیں میں تو پانی پیوں گا ہی نہیں. یہی حالت ان لوگوں کی ہے کہ اصلاح کا سمندر پاس رکھا ہوا ہے, دین کا معین الدین پاس ہے, دین کا محی الدین پاس ہے, اور وہاں ہونے کے بعد یہ اسی خوش فہمی میں جیے جا رہے ہیں, برے برے یہاں رہتے اس لیے سب برائیاں کرو. نتیجہ کیا ہوا کہ تاج الاولیاء کے نام سے اتنی برائیاں آج جاہل اور جوہلا ہمارے گڑ رہے ہیں کہ جس سے سنیت کا سراسر نقصان ہو رہا ہے. اور علماء سے بھی میری گزارش ہے کہ اس سب پر بولنا چاہیے. علماء اکرام نے, علماء نہیں بولیں گے تو کون بولیں گے؟ ابھی میرے خیال سے اتوار کے دن سندل نکلیں گا اور اس میں کیا ہوں گا پتہ ہے آپ کو؟ عورتیں تک سندل میں جانے لگی ہیں. یہ ہماری قوم کی ماں بہنیں, تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے, تاج الاولیاء کی تعلیمات نہیں ہے. وہ دین نبی کے محافظ بن کر آئے تھے. میں وہ پہلو اب وہ بتانے جا رہا ہوں کہ سرکار تاج الاولیاء ایک عالم وقت تھے, اپنے وقت کے شریعت کے پاسبان کا نام تاج الاولیاء ہے. خرافاتی باوا اور خرافاتی کسی پیر کا نام تاج الاولیاء نہیں ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو سندل کے جانے سے روکیں, چاہے وہ کتنا ہی بڑا سندل ہو اور چاہے وہ کیسا ہی سندل ہو.
عورتوں کا جانا جب مسجد کی حاضری عورتوں کے لیے حرام ہے تو سندل دیکھنا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت ہے؟ نماز تو فرض عین ہے نا، مگر جب عورتوں کو مسجد کی حاضری سے منع کر دیا گیا تو سندل دیکھنے کی اجازت کب دی جائیں گی؟ تو یہ ذمہ داری ہے ہماری دوستو، ہم مشن تاج الاولیاء کو سمجھے، ان کی تعلیمات کو دیکھیں کہ ان کی تعلیمات خرافاتیں نہیں ہیں بلکہ خرافاتوں کا دفاع ہے، اور یہی سرکار تاج الاولیاء کی شان تھی۔ آنے والے آتے ہیں تاج الاولیاء کی بارگاہ میں، اور غالباً عصر کا وقت تھا، جب وہ بارگاہ تاج الاولیاء میں حاضر ہوئے تو اذان ہو رہی تھی اس وقت، تو انہوں نے سوچا چلو نماز تو بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے حضرت سے مل لیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے بھی جوہلا ہے جو عجیب و غریب بابا بن کے بیٹھے، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ کیوں صاحب آپ پہ نماز نہیں؟ ہمارے پر معاف ہے۔ ابے نبی پہ معاف نہ ہوئی تجھ پہ کب سے معاف ہو جائیں گی؟ اور نہیں، بابا تاج الدین نہیں پڑھتے تھے، میں بتاؤں گا وہ بھی بہت پڑھتے تھے، اور وہ کیسے پڑھتے تھے تم پڑھ بھی نہیں سکتے ویسی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو نماز ہم پر معاف ہے۔ کچھ تو ایسے جو ہے ہماری نماز عرش اعظم پر ہو جاتی ہے، اور ہمارے پاس وہ ہے جو تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جو سمجھ میں نہ آئے وہ صرف جہالت ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتی، جو سمجھ میں آئے وہی علم ہوتا ہے، جو سمجھ میں نہ آئے وہ کس کام کی چیز؟ بھانومتی کا پٹارا ہے پھر وہ۔ تو یہ عجیب عجیب جاہل صوفی، عجیب عجیب جاہل بابا نکل پڑے ہیں آج، اور سب بابا تاج الدین کے نام کی روٹیاں کھا رہے ہیں۔ مگر تاج الاولیاء کی تعلیم کو آپ ملاحظہ کیجئے، یہ نہیں ہے تاج الاولیاء کی نماز مت پڑھو۔ تاج الاولیاء کے پاس آنے والے آ رہے ہیں، بڑے دور سے چل کر آئے ہیں، سوچتے ہیں کہ چلو نماز تو بعد میں پڑھ لی جائیں گی، وقت ہے پہلے بارگاہ تاج الاولیاء میں جا کے حاضری دیں، ان سے ملاقات کرے۔ جیسے ہی خدمت تاج الاولیاء میں حاضر ہوئے، بے ساختہ جلال کے عالم میں ایک جملہ فرماتے ہیں، ہو جی بابو کیا تاج الدین چڑیا تھا جو اڑ جاتا؟ پہلے اللہ اللہ کرتے جی پھر ادھر آتے۔ چڑیا تو تھا نہیں کہ اڑ کے نکل جاتا اور تمہیں نہ ملتا۔ تو یہ تعلیم ہے تاج الاولیاء کی، نہیں، پہلے فرض الہی ہے، اس بندوں کی خدمت، یہ بعد کا مرحلہ ہے، پہلے بندگی الہی، اللہ کی بندگی کا اظہار، بارگاہ رب العزت میں عاجزی اور انکساری کا اظہار، یہ فرض عین ہے۔ چنانچہ تاج الاولیاء نے کیا کیا؟ حضرت بابا یوسف شاہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ حضرت کے زمانے میں ایسے تھے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو حضرت کی صحبت میں ہیں، حضرت کی خدمت صحبت ہی سے ہمیں جنت مل جائیں گی، ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہی خیال کیا کہ ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم تو خدمت تاج الاولیاء میں۔ حضرت کو خبر ہوئی، پتہ لگا، آپ جلال کے عالم میں آئے، فرمایا نہیں جی، پہلے نانا کی شریعت پر عمل کرتے، نماز پڑھتے، اس کے بعد تاج الدین کی خدمت کرتے۔ پھر آپ نے ایک انجمن بنائی، ایک کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی کے ذمے کیا سونپا؟ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کریں اور لوگوں کو نماز پڑھائے۔ کمیٹی بنی جس کا نام حضرت نے رکھا نماز کی انجمن، اور اس کے صدر کون تھے؟ یہی حضرت بابا مولانا یوسف شاہ تاج جی۔ یہ فرماتے کہ اس انجمن کا کام یہ ہوا کہ فجر کے وقت یہ لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتی۔ جس دن انجمن بنی، رات میں کچھ لوگ سویا، جب فجر کے وقت ہم اٹھانے پہنچے پہلا دن، تو وہ جو کچھ ہر ڈرم تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، حضرت نے کہا ہم تو حضرت کے قرب خاص میں زیادہ قریب ہے، حضرت کو تو حضرت ہمیں بخشوا دیں گے۔ تو حضرت مولانا یوسف فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اٹھایا، پیر پکڑ پکڑ کے ہلایا، لیکن وہ اٹھنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ چنانچہ ہم لوگوں نے نماز فجر پڑھ لی، جتنوں نے چاہا پڑھ لیا، واپس آئے تو وہ بیدار ہو چکے تھے۔ حضرت بابا یوسف شاہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی یہ لوگ جب بارگاہ تاج الاولیاء میں گئے، آپ سخت عالم میں، جلال کے عالم میں قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ پڑھتے ہیں، اور وہ آیت کے کریمہ پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ تم کتنے بڑی خطا کار اور غلط کار ہو۔ حضرت سرکار تاج الاولیاء فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم جو باریک سے باریک نیکی بھی بارگاہ الہی میں لاؤ گے، اس کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، اور باریک سے باریک گناہ بھی تم بارگاہ الہی میں جو لے آؤ گے، اس کا تمہیں سزا دی جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک خیر کا ذرہ بھی لائے، ذرہ برابر بھی نیکی لائے، اللہ فرماتا ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو گناہ اور بدبختی کا ایک ذرہ برابر بھی لائے، اس کے لیے بھی اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ آیت کریمہ پڑھ کے آپ فرماتے ہیں نہیں جی بابو، پہلے نماز پڑھتے کہ اللہ کی بارگاہ سے پوچھ سے بچ جایا کرتے۔ چنانچہ آپ نے نماز کی تلقین فرمائی۔ اس زمانے میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا مولانا قاضی نور احمد صاحب۔ قاضی
نور احمد صاحب اہل حدیث تھے یہ جناب، اور یہ چاندہ کے رہنے والے تھے. یہ نام چاندہ ہے پرانا، میں ابھی بتا دوں، کل بتا چکا ہوں. چندرپور کو پرانا نام جو ہے اس کا چاندہ ہے، اب نیا نام چندرپور ہے. وہاں کے رہنے والے تھے، کٹر قسم کے اہل حدیث. اب جو اولیاء اللہ کے نبی کے تصرفات کو نہ مانے، سرکار تاج الاولیاء کے تصرف کو کم مانتے. چنانچہ یہ بزرگوں کی عقیدت کے قائل نہیں تھے، بزرگوں کی عقیدت مند نہیں تھے. تو اس زمانے میں چندرپور سے کچھ لوگ آتے تھے سرکار کی خدمت میں، وہ ان کو جا کے بیان کرتے حضرت کی کرامتیں، حضرت کے تصرفات، تو وہ مذاق اڑاتے. تو لوگوں نے ایک دن کہا کہ چلیے جناب آج ہمارے ساتھ چلیے اور خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے. چنانچہ ان کو لے کر آئے. جب یہ قاضی نور احمد صاحب اہل حدیث کے جو عالم تھے یہ پہنچے شکردرہ میں، تو دیکھا کہ یہاں پر سب یا تاج کی وظیفے رٹ رہے ہیں. یا نہ یہاں کالا رسول اللہ ہے نہ کالا اللہ ہے، یہاں تو یا تاج ہے. تو دل میں سوچا یہ سب شرک میں گرفتار ہے، یہ سب شرک میں گرفتار ہے. اب بات بات پہ شرک دکھتا ہے ان کو. سرکار بیٹھے ہوئے تھے، یہ دور کھڑے ہو گئے اور دور سے سارے مجمع کی حالات کو دیکھ کر کے لوگ آ رہے ہیں. کوئی قدموں کو بوسہ دے رہا ہے، کوئی پیروں کو چوم رہا ہے، ہاتھوں کو چوم رہا ہے. یہ ارے یار کیا شرک ہے، کیا شرک ہے، کیا شرک ہے. یہ بیزار ہو کے دور کھڑے ہوئے ہیں. اور عالم یہ ہوا کہ کراہت ہوئی اور وہ قریب بھی نہیں پہنچے بابا جان کے پاس. لیکن اچانک کچھ دیر کے بعد سرکار تاج الاولیاء اٹھے، بیٹھے ہوئے تھے، اٹھے، لوگ سب بنا کے کھڑے ہو گئے. جب آپ چلتے ہیں تو لوگ پھول برساتے ہیں. ان کے قریب آئے اور ایک زوردار بکا سینے پہ مار دیا ان کے. اب جیسی پڑا ان کو بکا، وہ تاج الاولیاء کی مار تھی. پورا علم سلف. عالم یہ ہوگا کہ پورے کھوکھلے. گھر پہنچتے ہیں، کتاب کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں، روتے، حرف پڑھنا نہیں ہو رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. نہ قرآن تو بہت دور کی بات، قاعدہ الف ب کا بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں، بس روتے ہیں. تمام گھر کے افراد جمع ہو گئے، رونے کا سبب پوچھا، کہا سب خالی ہو گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ نہیں بچا. دوست احباب آئے، یہی حل تھا. لوگوں نے کہا کہ دیکھو وہ تاج الاولیاء کی مار کا یہ سزا ہے تاج الاولیاء کی، تم نے ان کے تعلق سے بدگمانی کی. دیکھ لیا بزرگوں کا تصرف کیا ہوتا ہے. اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ بارگاہ تاج الاولیاء میں حاضر ہو جائیے اور ان سے معافی طلب کیجیے. معافی کے ارادے سے پھر چاندہ میٹا سے نکلتے ہیں. پہنچے شکردرہ، سرکار تاج الاولیاء اس بار بھی ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے. یہ گئے اور قدموں میں جا کے گر گئے. حضرت نے اٹھایا، محبت سے مسکرا کے دیکھا اور سینے پہ ہاتھ رکھ دیا. ہاتھ رکھنا تھا، ایسا علم موجزن ہوا، محبت تاج الاولیاء ایسی غالب ہو. ایک وقت تو یہ تھا کہ وہ کسی ولی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اب محبت تاج الاولیاء اتنی غالب ہوئی. اب میں واقعے کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ کوئی بدگمانی نہ کرے، کیونکہ پھر تاج الاولیاء نے اصلاح بھی کی ہے ان کی. اب نماز پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. یا تاج الدین ایاک نعبد یا تاج الدین ایاک نستعین و ایاک نستعین یا تاج الدین اہدنا الصراط یا تاج الدین صراط الذین یا تاج الدین. مطلب جو آیت پڑھتے ہیں ہر آیت کے بعد یا تاج الدین، یا تاج الدین، یہ ایک نیا اضافہ. اور دوسرا انہوں نے کام کیا کیا، ایک جھنڈا بنایا اور اس جھنڈے پر لکھ دیا تاج الدین نور اللہ. تاج الدین اللہ کا نور ہے. پھر ایک تعویذ بنایا، ایک کاغذ پہ خوب لکھا یا تاج الدین یا تاج الدین، اور تعویذ کو فولڈ کیا، ڈن پہ باندھ لیا. یہ موٹا تعویذ ڈن پہ. اب کسی کے باپ سے سمجھنے کے لیے تیار نہیں. پوری ذریت اہل حدیث کی پریشان، یا اللہ یہ کل تک قالا رسول اللہ ہذا شرک کہتا تھا، اب ہذا محبت کہہ رہا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ سمجھا رہے، نہیں سمجھنے کے لیے تیار. دوست بھی بڑے پریشان ہو گئے. اب وہ جو سنی لے گئے تھے وہ پریشان کہ بھیا اتنی محبت تو ہماری میں پاس بھی نہیں ہے، یہ تو بہت اوور محبت ہے. بارگاہ تاج الاولیاء میں وہ سارے احباب حاضر ہوتے ہیں، شکایت کرتے حضور بڑا عجیب حال ہے، ہر نماز میں زور سے قرات ہوتی ہے، چیخ کر قرات ہوتی ہے، اور ہر آیت کے بعد یا تاج الدین کا وظیفہ ہے. ڈن پر آپ کے نام کا تعویذ بنا لیا ہے. اور میں غلط بول گیا، فوٹو کا تعویذ بنایا تھا انہوں نے. بابا جان کی فوٹو کہیں سے لایا، اس کا تعویذ بنایا. اور اس کے بعد عالم یہ حضور کہ وہ جھنڈے پہ تاج الدین نور اللہ لکھوا دیا ہے، سامنے دروازے پر لگا دیا. سارے اہل حدیث دیکھتے اور چڑھتے. حضرت جلال میں آئے، فرمایا لے کر آؤ جی ان کو. دوست پہنچے، حضرت یاد کرتے ہیں، بالکل دوڑتے ہوئے گئے. حضرت نے یاد کیا. جیسے ہی بارگاہ تاج الاولیاء میں پہنچے، محبت کے انداز میں اور تنبیہ کے ساتھ، محبت آمیز تنبیہ، ایک پیٹھ پہ بکا مار کے فرماتے ہیں
तावीज खोल दो, झंडे को उतार दो और नमाज वैसे ही पढ़ते जैसे नाना की शरीयत बोलती है, जरा सी भी तब्दीली करते ताजुद्दीन हड्डी तोड़ देता। तो क्या है इसका मतलब? मोहब्बत में एतदाल चाहिए। ये तालीम ताजुल औलिया बता रही है, तालीम ताजुल औलिया, कि मोहब्बत एतदाल पजीर वाली मोहब्बत ज्यादा बेहतरीन होती है। मोहब्बत में गुलू नहीं होना चाहिए। इंतहाई गुलू जो है वो इंसान को गुमराहियत की तरफ ले जाता है। और शरीयत की पासदारी देखिए, ये नहीं किया ताजुल औलिया ने, सनद नहीं बनने दी कि अगर ये वाकया सनद बन गया तो आज तो ये मोहब्बत में कर रहे हैं, हालांकि माजूर थे इसलिए कि मोहब्बत में थे, वो डूबे हुए थे, वो जानबूझ के नहीं कर रहे थे, मोहब्बत का तकाजा था, गलबा मोहब्बत था। मगर कुछ जाहिल बगैर मोहब्बत के ये ढोंग करेंगे, उसकी जड़ ताजुल औलिया ने पहले ही काट दी। चुनांचे आप देखिए ये शरीयत का आलम था। और मैंने कहा कि खुद आपने भी नमाज पढ़ाई है, कैसे नमाज पढ़ाई है जरा ये भी देखते चले आप। सीताबर्डी की मस्जिद मौजूद है आज भी, बाजार की पुरानी मस्जिद थी उस वक्त, अब तो बन गई है माशाल्लाह। वही सीताबर्डी की मस्जिद है, बग्गी जाती है और सरकार ताजुल औलिया, मगरिब का वक्त हो रहा है, अजान हो रही है, बग्गी से कोचवान को कहते हैं रोक दे यहीं पर ही, उसने रोक दिया। रोकने के बाद अच्छा एक बात और मैं अर्ज करता चलूं कि हजरत बाबा यूसुफ शाह फरमाते हैं कि कोचवान को यह हुक्म था हजरत का, घोड़े को आजाद छोड़ देता था, अपनी मर्जी से वो चलाता नहीं था घोड़े को, वो जिधर जी चाहता घोड़े उधर ही चलते रहते थे। चुनांचे वो मस्जिद के पास घोड़े आ गए, हजरत ने फरमाया इनको रोक दे, उसने रोक दिया। आप बग्गी से तशरीफ लाते हैं, अजान तो मुकम्मल हो चुकी थी, इमाम साहब मुसल्ले पे बैठे थे, बस इकामत का इंतजार हो रहा था कि इधर इकामत हो और नमाज पढ़ाई जाए। जैसे ही लोगों ने देखा सरकार ताजुल औलिया तशरीफ लाए हैं, सब अदब से खड़े हो गए, हाथ बांध के। खड़े होने के बाद इमाम साहब भी आगे बढ़े, दस्तबोसी की का सरकार ज़हनसीब शहंशाह विलाया शहंशाह अक़लीम हाँ तशरीफ लाया है, हुजूर आप ही नमाज पढ़ाए, हम खादिम आपकी इक्तदा में नमाज पढ़ेंगे। मुसल्ले पे खड़े कर दिया, अब हजरत नमाज पढ़ाना शुरू करते हैं। अब जब नमाज शुरू की तो बड़ी अजीब व गरीब नमाज थी, 3 रकात थी, कभी 4-4 सजदे होते हैं, कभी रुकू पे रुकू हो रहा है, दूसरी रकात में खड़े हो गए, तीसरी में भी खड़े हो गए, रकात पे रकात, सजदे पे सजदे, बस अजीब व गरीब नमाज है। कभी कितने जो जहां सजदे का जी चाहता है सजदा करते हैं, सलाम फेरते ही नहीं है। लोग बड़े परेशान, यार ये कौन सी नमाज है मगरिब की, आज तक ऐसी नमाज पढ़ी नहीं, 3 होती थी, ये 5-5 सजदे, 6-6 सजदे, कभी रकू पे रुकू, आयत पे आयत, सूरत पे सूरत, अजीब मामला चल रहा है। एक वालेहाना आशिक की नमाज चल रही थी। कौम में तो ग्रुप हो गए, वहां पर इंतशार हो गया। एक तबका सोचता है नमाज नहीं हुई अपनी, यार पीछे हटेंगे, सलाम फेरेंगे, नमाज लौटा देंगे। दूसरों ने कहा नहीं नहीं, अब तक तो सिर्फ उठक बैठक करते थे, नमाज तो आज हकीकी हो रही है, यही नमाज की महराज है। और आज की नमाज तो ऐसी कबूल है कि इसी नमाज के एवज बख्श दिए जाएंगे। दिल में अकीदत थी, नमाज लौटाने के ख्याल कतन ना आया। सरकार ताजुल औलिया ने बहुत देर के बाद सलाम फेरा, मुसल्ले पे बैठे हैं, अब इंतजार हो रहा है हजरत दुआ फरमाए तो सुन्नतें अदा करें, दुआ भी नहीं हो रही है। लेकिन वो कुछ उन्सर जो उनके दिल में था, एक शुबा जो दिल में कि नमाज नहीं हुई, उन्होंने सोचा नमाज लौटा दी जाए। वो आए और उन्होंने नमाज लौटाना शुरू किया। इधर सरकार बैठे रहे बहुत देर तक, इधर इनकी नमाज खत्म हुई। जैसे ही नमाज खत्म हुई तो हुजूर ताजुल औलिया अचानक झटके के साथ, तेजी के साथ मुसल्ले से बगैर दुआ किए हुए उठते हैं और बग्गी की तरफ जा रहे हैं। जब जाने लगे तो इन लोगों ने आपको पकड़ लिया, बीच में इनको घेर लिया सरकार का। हुजूर माना कि आप एक बुजुर्ग है, लोग आपको वली कहते हैं, मगर वली होकर ऐसी नमाज, आज तक हमने ऐसी नमाज ना पढ़ी। ये कौन सी नमाज थी जिसमें कई कई सजदे थे और कई कई रुकू थे और कई कई रकाते, ऐसी नमाज तो हमने नहीं पढ़ी। आप मुस्कुरा दिए। मुस्कुराने के बाद बग्गी की तरफ बढ़े, वापस पलटते हैं, ऐसे आते जैसे गोया अब जवाब देना जरूरी समझ रहे हैं। आके फरमाते हौजी बाबू, जैसा किताब में लिखा तुम वैसी नमाज पढ़ते और जैसा किताब वाला बोलता ताजुद्दीन वैसी नमाज पढ़ता है। तो ये कौन सी नमाज थी? मैं इसकी दलील बुखारी से दे दूं ताकि किसी को बुखार ना आने पाए। बुखारी बड़ी अहम किताब है ये हदीस की। अमरुल मोमिनीन हजरत उमर रिवायत फरमाते हैं कि एक शख्स आया, नबी की खिदमत में हाजिर हुआ, घोड़े से उतरा, सफेद लिबास पहना हुआ है वो शख्स, उसके लिबास पर एक दाग भी नहीं है। बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ, नबी से इतना करीब होके बैठा कि हुजूर के घुटनों से अपने घुटने मिला दिए, फिर अपने हाथ को नबी के जानुए मुबारक पर रखा,
اور پہلا سوال کرتا ہے یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے اور مجھے رسول جانے، رسول پر ایمان لائے۔ اس نے دوسرا سوال کیا اللہ کے نبی احسان کیا ہے، احسان کی تعریف کیا ہے؟ جب نبی نے جواب دیا تو اس نے کہا صدقت محمد، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا۔ دوسرا سوال کیا اس نے احسان کیا ہے؟ نبی نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو نماز ایسی پڑھے گویا خدا کو دیکھ رہا ہو۔ احسان کیا ہے؟ کہ تو نماز ایسی پڑھ جیسے تو گویا خدا کو دیکھ رہا ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ تصور کر کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ کہنے والے نے کہا صدقت یا رسول اللہ۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا اللہ کے نبی قیامت کب آئیں گی؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ جتنا قیامت کے بارے میں پوچھنے والا جانتا ہے اتنا ہی بتانے والا جانتا ہے۔ اس نے کہا صدقت یا رسول اللہ، سلام کیا چلا گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا اے عمر دیکھو وہ جا نہ چکا ہو کہ مجھے اس سے اور کچھ بات کرنی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہم دوڑے، اس کو نہ پایا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جانتے وہ کون تھے؟ وہ جبریل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ جبریل صحابہ کو دین سکھانے آ رہے کیا کہ نماز ایسی پڑھو، نبی سے کہلوا کر، نبی سے سوال کر کے، نبی سے کہلوا کے بتا رہے کہ نماز ایسی پڑھو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اتنی کیفیت نہ ہو تو پھر یہ تصور ہو کہ خدا کو گویا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہماری نماز ہے کہ جس میں تصور یہ ہونا چاہیے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، مگر یہ اولیاء کی نماز ہوتی ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ خدا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسا کتاب والا بولتا، اب سمجھ میں آ رہا ہے جملے کی حقیقت، جیسا کتاب والا بولتا ویسی ہم نماز پڑھتے ہیں۔ مجھے اس پر ایک بات یاد آ رہی ہے، میں کتاب لایا ہوں، دیکھیں یہ ہے کشف المحجوب، یہ حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ سرکار غریب نواز سے بہت پہلے ہندوستان تشریف لا چکے ہیں۔ داتا گنج بخش لاہوری کشف المحجوب کے اندر صفحہ نمبر 342 پر ایک واقعہ لکھا ہے حضرت داتا گنج بخش نے، میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم ایک بزرگ ہے شیخ ابو اسحاق ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے کہ میں اپنے زمانے کے ایک وقت کے ولی کامل حضرت مسلم المغربی سے ملنے کے لیے پہنچا۔ اب یہ شیخ ابراہیم جو تھے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، اور یہ حضرت مسلم المغربی جو تھے یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اس دور کے۔ تو حضرت شیخ ابو اسحاق ابراہیم کہتے کہ جب میں پہنچا تو وہ نماز پڑھا رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ وہ قرأت صحیح نہیں کر رہے، تو میں نے خیال کیا کہ ان کے پیچھے میری نماز تو ہوں گی نہیں، اس لیے کہ ان کی تو قرأت ہی صحیح نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم کہ میں نے اپنی نماز علیحدہ پڑھی، اور پڑھنے کے بعد میں اس مسجد سے ان سے ملے بغیر چلا گیا کہ یار ان سے اب کیا ملنا ہے کہ جس کی قرأت صحیح نہیں ہو کیا ولی ہوں گا۔ تو ان کے زبان میں لکنت تھی حضرت مسلم المغربی کی۔ تو حضرت شیخ ابراہیم کہتے ہیں کہ میں جب گیا دریا کے کنارے کہ وضو وغیرہ کر لوں اور جو ہے اب صاف صفائی کر لوں، حاجت وغیرہ سے فارغ ہو جاؤں، کہتے تبھی میں نے ایک شیر کو آتا ہوا دیکھا، اور وہ شیر میری ہی طرف آ رہا تھا۔ تو شیخ ابراہیم گھبرائے اور یہ بھاگے، شیر پیچھے لپکا، یہاں تک کہ یہ بھاگتے بھاگتے حضرت مسلم المغربی کے مکان تک آ گئے۔ حضرت مسلم مغربی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہتے حضور اس شیر سے مجھے بچائیے، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا گھبراؤ نہیں۔ اس کے بعد حضرت مسلم المغربی اس شیر کے پاس پہنچتے ہیں، اس کے کان کو پکڑا اور کان کو ایسے مموڑتے ہیں جیسے کسی بکری کے بچے کے کان کو مموڑ رہے ہو، اور شیر سے مخاطب ہو کے فرماتے اللہ کے کتے، کیا میں نے کہا نہیں کہ میرے مہمانوں کو تنگ نہ کیا کر؟ اور اس کے بعد جو ایک جملہ سنا فرمایا، کہا ابراہیم یہ تم ہو جو اپنے ظاہر کو سنوارتے ہو، ہم صوفیہ اور اولیاء وہ ہے جو اپنے باطن کو سنوار لیتے ہیں، اور جب ہم اپنے باطن کو سنوارتے تو ہر مخلوق ہماری اطاعت کرتے ہوئے نظر آتی ہے، اور تم ظاہر سنوارنے میں لگے رہتے ہو تو تم مخلوق کی اطاعت کرتے ہو، اور ہم اپنا باطن سنوار لے تو تاج الاولیاء وہ ہے جنہوں نے اپنا باطن سنوار لیا تھا۔ تو منزل یہ تھی کہ اب نماز کی رکعتیں نہیں دیکھی جا رہی ہے، محبت دیکھی جا رہی ہے، الفت دیکھی جا رہی ہے، اور جب وہ دیکھی جا رہی ہے تو عالم یہ ہے کہ مقام وہ ہے کہ جیسا کتاب والا بول رہا ہے ویسی اب نماز ادا کی جا رہی ہے۔ اب حکم ہو رہا ہے تاج الدین سجدہ کرو، سجدہ ہو رہا ہے، رکوع کرو، رکوع ہو رہا ہے، قرات کرو، قرات ہو رہا ہے۔ اب رکعتوں کا تعین نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مقام فنا فی اللہ ہے، اور جب بندہ مقام فنا فی اللہ پر پہنچ جاتا ہے
تو یہ سارے دنیاوی لوازمات اور یہ شریعت کے دائرے اور حدود اس سے وہ پرے ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ مقام فنا فی اللہ کی منزل میں ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں۔ جو ہوش میں نہ ہو وہ کیا نہ کرے۔ چنانچہ یہ سرکار تاج الاولیاء کی چند باتیں آپ کے اصلاح کا انداز میں بتا دوں آپ کو، یہ سب شریعت کی پاسداری اور شریعت کا تحفظ ہے۔ ایک آنے والا آتا ہے حضرت کی خدمت پہ، کہتا ہے حضور مجھے اپنے جیسا بنا دیجیے، مطلب ولی بنا دیجیے، لیکن اس کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ پہلے طلب کی کتاب تو لاؤ جی، پھر بنا دیں گے۔ کیا فرمایا؟ طلب کی کتاب۔ لیکن ظاہری مفہوم جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہی ہے، طلب کی کتاب مطلب پہلے باطن میں طلب تو پیدا ہو تب وہ مقام بھی دے دیں گے۔ ایک آنے والا آتا ہے کہتا ہے حضور میں حاضر ہوا ہوں، ہجوم ہے، ایک وسوسوں کا تصورات میں کھویا رہتا ہوں، وسوسے ہیں۔ حضرت نے بڑے پیارے جملے میں اصلاح فرمائی، کہتے ہیں سب کبوتر رہے پنجرے میں سے اڑا دے وہ لینے۔ یہاں پہ خطرات کو تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب اصطلاحیات جو ہے، یہ اصطلاحاتیں ہیں، یہ صوفیہ کی ہے۔ آپ نے کہا پنجرے کو کھول دے کبوتر کو اڑا دے، یہ کبوتر کیا ہے؟ یہ نفسانی خواہشات، یہ وسوسوں کا سبب نفسانی خواہشات ہوتی ہے۔ جب انسان جب تک ان کو قید کیے ہوئے رہتا ہے، خود ان کے ارد گرد قید رہتا ہے، اور جب وہ اپنے دل کو آزاد کر دیتا ہے اور سارے خیالات کو اڑا دیتا ہے مثل کبوتر کے، تو اب وہ اللہ کی یاد میں اور اس کی جو ہے ذکر میں ایسا میں ہوتا ہے کہ پھر وہی مقام فنا فی اللہ ہوتا ہے۔ حضرت بابا یوسف شاہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب آئے، ایک عالم دین تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین، وہ حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ حضور بڑا عجیب معاملہ ہے، میں نماز پڑھتا ہوں جی نہیں لگتا، وظیفہ کرتا ہوں جی نہیں لگتا، حضور عالم یہ ہے کہ بڑا پریشان ہوں، وسوسوں میں گھرا رہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ پھر کیا چاہتے ہو جی؟ کہا حضور مقام ولایت عطا کر دیجئے، وسوسوں کو دفاع فرما دیجئے۔ تا فرماتے ہیں مولانا، وہ عالم صاحب تھے، کہا مولانا کتا مار کے لاؤ جی، ہم دونوں مل کر کھائیں گے۔ اب دیکھیے یہ وہ ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، اس طرح کی میں گفتگو بیان کروں تو بہت طویل ہو جائیں گی، لیکن پھر ایک ایک کو سمجھانا پڑے گا تب بات میں چاشنی آئیں گی، اور نہیں سمجھاؤں گا تو آپ بولیں گے یار یہ کیا گفتگو ہے۔ اس کے لیے میں ایک شعر کہہ دوں سرکار تاج الاولیاء کے بارے میں، حضرت بابا سرور شاہ فرماتے یہ کوئی فرق عقیل ہو یا سراج بزم فہیم ہو، سراج کہتے سورج کو، کوئی اپنے بزم کا علم و فن کا سورج کیوں نہ ہو، وہ یہ مجال کس کی جو سمجھ سکے جو کلام تاج الاولیاء۔ تو انہوں نے کہا حضرت مقام ولایت عطا کر دیجئے۔ حضرت نے فرمایا کتا مار کے لاؤ جی، دونوں مل کر کھائیں گے۔ تو وہ سمجھ نہ سکے، تو کہتے حضرت میں سمجھ نہ سکا۔ حضرت نے فرمایا واجی، بولے آپ مولانا بن گئے اور یہ حدیث رسول نہیں نظر سے گزری۔ وہ حدیث کیا تھی سنیے، الدنیا جیفت وطلبها کلاب۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ دنیا کیا ہے؟ مردار، مردار کی مثل ہے، اور اس کے طلبگار، اس کے طلب کرنے والے، اس کے پیچھے بھاگنے والے، یہ کیا ہے؟ کلاب، کتے ہیں، کتوں کی مانند ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو نفسانی خواہشات، یہ دنیا طلبی، یہ مثل کتے کو ہے، اپنے جسم سے اس کو خارج کرو اور مار کر کھا کے ختم کر دو۔ جب تو یہ مار کے ختم کر دیں گا تب مقام ولایت پر فائز ہوگا۔ اب میں اس کی ایک جھلک بتا دوں کہ کتا کیا ہوتا ہے۔ اولیاء میں بعض وہ گزرے ہیں کہ حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو سرکار غوث پاک کے پیروں میں سے ہے، سرکار غوث پاک کے دادا پیروں میں سے ہے، ایک بستی میں پہنچے آپ، ایک سیر و تفریح فرمایا کرتے تھے۔ تو اس بستی کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، انہوں نے اپنے مریدوں کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ ہماری بستی میں شبلی داخل ہو گئے ہیں۔ دیکھیے ولیوں کو بھی سب پتہ چل جاتا تھا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، پورے ٹرانسمیٹر لگے ہوئے ہوتے تھے ان کے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری بستی میں شبلی آئے ہیں، تم جاؤ عزت و احترام کے ساتھ ان کو سلام کرو، ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور ان سے کہنا کہ ہمارے شیخ نے آپ کی دعوت رکھی، آپ تشریف لائیے، دعوت قبول کیجیے۔ یہ دونوں پہنچے مریدین حضرت شبلی کے پاس، کہتے حضور ہم فلاں کے مرید ہیں اور ہمارے شیخ آپ سے بڑے متاثر ہیں، انہوں نے آپ کی دعوت رکھی، آپ تشریف لائیے دعوت میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے پیر سے جا کے کہنا کہ ہم دعوت تو قبول کرتے لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے 2 کتے بھی ساتھ میں ہوں گے، وہ بھی کھانا کھائیں گے، اگر وہ منظور ہو تو دعوت قبول ہے۔ ابھی دونوں مرید سوچنے لگے یا اللہ یہ کون سے ولی ہے جو کتے پالتے رہتے ہیں، کتے کو ساتھ میں لے کے گھومتے رہتے ہیں، عجیب ولی ہے۔
اور ساتھ میں 2 کتے بھی تھے آپ کے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت کہہ دیں گے. پیر و مرشد کے پاس پہنچے, کہا حضور آپ نے تو کہا شبلی بہت بڑے اللہ کے ولی ہے, ان کی تعظیم کرو, عزت کرو, دعوت دو, آپ ایسے فاسق و فاجر کی دعوت کرے جو کتا لے کے گھومتا پھرتا ہے. پیر و مرشد تھے, پہنچے ہوئے ولی تھے, وہ مسکرا دیے, کہا شبلی کو جا کے کہو کہ حضرت آپ کی شرط منظور ہے, آپ اپنے کتے سمیت آئیے. یہ پھر مرید پہنچے, کہا حضور پیر صاحب فرماتے ہیں مرشد نے کہا ہے کہ آپ کتے سمیت آئیے. کہا نہیں ابھی نہیں, جا کے اپنے پیر و مرشد سے ایک بات اور کہہ دو, وہ کتے دسترخوان پہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے. یہ نہیں کہ ان کے لیے کوئی الگ جگہ ہوں گی, وہاں کتے کو تم ڈال دو گے اور وہ کھائیں گے, وہ ہمارے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھیں گے. تو مرید اب تو اور پریشان, یا اللہ یہ کیسا عجیب ولی ہے. پھر آئے پیر کے پاس, کہا حضور وہ تو یہ کہتے, کہا جاؤ ان سے کہنا یہ بھی شرط آپ کی منظور ہے, بس آپ تشریف لائیے. پہنچے مرید, کہا حضور ہمارے پیر نے کہا منظور ہے. کہا ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے. وقت مقررہ پر پہنچے, پیر و مرشد نے بہترین دسترخوان سجایا اور بہترین قسم کی اقسام و انواع قسم کی جو ہے غذائیں اور بہترین پکوان سامنے پروس دیے گئے. حضرت شبلی تشریف لاتے ہیں, ساتھ میں 2 کتے ہیں اور ان کے گلوں میں زنجیریں بندھی ہوئی ہے اور حضرت شبلی کے ہاتھ میں وہ زنجیریں ہیں. اس عالم میں داخل ہوئے, پیر و مرشد نے ادب کیا, بزرگ نے ہاتھ پکڑ کے دسترخوان پر لے آئے, بٹھا دیا. ایک کتا حضرت شبلی کے اس طرف بیٹھا ہے اور ایک کتا اس طرف بیٹھا ہوا ہے. حضرت شبلی علیہ رحمہ نے جتنے بہترین پکوان تھے, کچھ پکوان اس کتے کے سامنے پروس دیے, کچھ پکوان اس کتے کے سامنے پروس دیے. کتوں سے کہتے کھاؤ, وہ کتے کھانوں پہ ٹوٹ پڑے, یہ بیٹھے یہ نہیں کھا رہے. پیر و مرشد کہتے حضور آپ بھی تو کچھ نوش فرمائیے, یہ دعوت تو خاص آپ ہی کے لیے. کہا ہم بھی کھاتے ہیں. آستین نکالتے ہیں, آستین بڑی ہوتی تھی اس زمانے میں, جس طرح کے جھبے پہنے جاتے تھے, اس پہ رسی بندی بھی باندھ لیتے تھے آپ. اور رسی کھولا آپ نے, آستین میں کچھ سوکھی روٹیاں تھیں, اس میں سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالتے ہیں, پانی کے پیالے میں ڈباتے ہیں اور اس روٹی کو تناول فرماتے ہیں اور کتوں سے کہتے کھاؤ. اب عالم یہ ہے کہ کتے کھاتے ہیں پھر ہاپنے لگتے ہیں, تھک جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں ارے کھاؤ اور کھاؤ, یہ تمہارے لیے ہے, یہ روغنی غذائیں تمہارے لیے ہے, ترغیب دلا دلا کے کھلا رہے ہیں. اور وہ جو پیر صاحب جنہوں نے دعوت کی ہے وہ بھی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں ان کے ساتھ. اس کے بعد عالم یہ ہوا کہ دعوت ختم ہوئی, حضرت نے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا تناول فرمایا, اس کے بعد آپ اٹھے, مسافہ ہوا, تشریف لے گئے. اب دونوں مرید تو بڑے بے چین تھے, یہ سب دیکھ کر حالات کہ یہ عجیب دعوت, عجیب عالم. تو پیر صاحب سے کہتے حضور کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا ہمارے, اس چیز سے آپ پردہ اٹھائیے, اس راز کو افشا کیجئے, آخر یہ معاملہ کیا ہے, یہ کتے کون ہیں. حضرت فرماتے ہیں میاں تم اس مقام پہ نہیں پہنچے کہ صوفیہ اور بزرگوں کے تم باطن اور اس کو دیکھو. شبلی مقام ولایت کے اس اعلیٰ مقام پر ہے کہ اس نے اپنے نفس امارہ جو مثل کتا ہے اپنے میں سے نکال کے کتوں کی شکل میں ڈھال دیا ہے. روغنی چیزیں نفس کے لیے ہے اور اس کے ذات کے لیے صرف روٹی کا سوکھا ٹکڑا ہے. یہ شبلی کا مقام تھا سرکار غوث پاک کے پیر و مرشد کا, نفس امارہ کو مثل کتے کے انہوں نے ظاہر فرما دیا سامنے. اور وہ کتوں جو ہے وہ نفس, یہ جو خواہشات ہے, یہ جو عیش و آرام کی طلب ہے, یہ نفس امارہ کی شرارتیں ہیں. اور بزرگان دین وہ ہوتے ہیں جو اس پر قابو پا لیتے ہیں. تاج الاولیاء نے اسی پہ قابو پایا اور اسی کی ترغیب دلاتے رہے. فرماتے ہیں کہ کتا مار کے لاؤ جی, ہم دونوں مل کر کھا لیں گے. جب نفس امارہ کو ہی مار ڈالیں گے کوئی خواہشات نہ ہوں گی, اور جب نفسانی خواہشات نہ ہوں گی یہی مقام ولایت کی ابتدا ہوتی ہے. سرکار تاج الاولیاء کے بہت سارے باتیں اتنے سے چھوٹے سے وقت میں بیان نہیں کی جا سکتی. بس آخری میں ایک بات یہاں پر اختتام کر رہا ہوں, وقت ہو رہا ہے. حضور مفتی اعظم ہند جو خود تاجدار ولایت ہے, ناگپور جب تشریف لائے حاضر تو بارگاہ تاج الاولیاء میں حاضر ہوئے, اور اس کے راوی متعدد علماء ہیں جس میں حضور مفتی غلام محمد صاحب خود, ان سے میں نے خود یہ بات سنی. تو کسی نے جب زیارت تاج الاولیاء سے آپ فارغ ہو کر باہر تشریف لائے وصال کے بعد, کسی نے سوال کیا کہ حضور تاج الاولیاء کی ولایت کے تعلق سے, مقام ولایت کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے, آپ کیا فرماتے ہیں. تو سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں میاں تم تاج الاولیاء کی مقام ولایت کے بارے میں سوال کرتے ہو, تاج الاولیاء ولی ہی نہیں ہے بلکہ ولی گر ہے. یہ صرف ولی نہیں ہے بلکہ یہ
ولی بنانے، ولی گھر کہتے ہیں بنانے والے کو، یہ خود ولی نہیں ہے، ہزاروں کو ولی بنانے والے، ولی تو ہے ہی ہے، ایسے ولی ہے کہ یہ ولی گھر ہے، ولی بنانے والے ہیں۔ اسی لیے آپ خود فرمایا کرتے تھے تاج الاولیاء، ہاؤ جی آج تک کسی ولی نے 5 پیسے نہیں بنائے، تاج الدین 5 پیسے بنائیں گا۔ کبھی فرماتے تاج الدین 1.25 لاکھ ولی بنائیں گا۔ کبھی آپ کے جملے ہوتے فلاں اپنے وقت کا، فلاں اپنے زمانے کا، فلاں اپنے دور کا، تاج الدین اپنے زمانے کا، تاج الدین اپنے دور کا، تاج الدین اپنے وقت کا۔ کبھی آپ کے جملے ہوتے عالم جذب کے اندر، مختلف جملے سرکار کے جذب کی عالم میں ہوتے۔ کبھی فرماتے ہو جی بابو جس کو تاج الدین نے دے دیا اس سے کوئی چھین نہ سکا، اور جس سے چھین لیا اس کو کوئی دے نہ سکا۔ تاج الاولیاء کا جس کو فیض مل جائے قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت اس کا فیض نہیں چھین سکتی ان کا، اور جس سے وہ روٹ جائے کوئی طاقت ان کو منوا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ فیوز تاج الاولیاء سے ہم سب کو مستفیض کر فرماتا رہے۔ جو کچھ یہ بیان ہوا بڑا قلیل تھا، انشاءاللہ اتوار کے دن خود بارگاہ تاج الاولیاء میں فقیر کا بیان ہے میرا، وہاں پر کیا نام ہے مسجد کا، ایک مینارہ مسجد کے بعد جو گراؤنڈ ہے وہاں پر خطاب ہے انشاءاللہ، اور حضور منانی میاں کے صاحبزادے تشریف لا رہے ہیں، ان کی صدارت رہیں گی انشاءاللہ، اور میرا فقیر کا بیان رہیں گا۔ وہاں آپ لوگ تشریف لائیں تاکہ تاج الاولیاء کی بارگاہ میں زیارت بھی ہو جائے، اور ان کی بارگاہ میں جب ہم خراج عقیدت انہی کی قرب خاص میں بیان کریں گے تو اس کا لطف کچھ اور ہوگا۔ وہاں پھر میں کچھ اور نئی چیزیں جو یہاں نہیں بیان کر پایا وہاں میں آپ سے انشاءاللہ آپ کے روبرو پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات اس 2 روزہ مجلس کو ہماری قبول فرمائے۔ وما علینا أحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء